رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے سردار ہیں اور جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے اس دن درود بھیجنے کی جو خوبی ہے وہ کسی اور دن میں نہیں۔ انسانیت کے سردار پر دنوں کے سردار میں درود بھیجنا جو خصوص اس دن ہے وہ کسی اور دن میں نہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں اس میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ امت نے دنیا و آخرت میں جو بھی بھلائیاں پائی ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے پائی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کر دی، اور انہیں جو سب سے بڑی عزت حاصل ہوگی وہ جمعہ کے روز ہوں گی۔ اس دن وہ انہیں جنت میں ان کے گھر میں اور ان کے محلات کے طرف بھیجے گا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ ان کے لیے مزید جزا کا دن ہوگا، اور یہ ان کے لیے دنیا کی عید کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کے تمام درخواستوں اور ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور کسی سائل کو رد نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو ان ساری باتوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی توسط سے حاصل ہوا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی تھوڑی سی ادائیگی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس دن اور اس کی رات آپ پر بکثرت درود بھیجیں۔ ٹھیک ہے، جمعہ کا دن سردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار، جمعہ کے دن ہم جنت میں داخل ہوں گے جو سب سے بڑی ہمارے لیے کامیاب، یہ تمام کا راستہ جنت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم کو ملا، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے درود، یہ اس کا ایک چھوٹا سا میں نے دیا جو میں نے پڑھا، بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے۔ تو کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن درود بھیجنا چاہیے۔ سب سے افضل درود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جا سکتا ہے وہ کون سا ہے؟ درود ابراہیمی، وہ درود جو آپ میں کس میں پڑھتے ہیں؟ نماز میں۔ تو آپ دوسرے درود اگر آپ کو علم ہو نہ ہو تو چھوڑ دیں، یہ سب سے اچھا درود ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ کثرت سے یہ درود پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں، اور جب آپ پڑھتے ہیں تو خود بخود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا جاتا ہے، یا فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو ایسے درودوں کو لے کر نبی کے پاس پہنچا دیتے ہیں یا دیں گے، یا جو بھی ہے، چونکہ غائب کا معاملہ کیسے ہوتا ہے واللہ عالم۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال ہمیں کثرت سے درود بھی۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اہم نکات تھے جو میں نے مناسب سے آپ کے سامنے جمعہ کے تعلق سے، تاکہ اس کی فضیلت، اس کی قدر، اس کی منزلت، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے انسانوں میں، مسلمانوں میں جاگیں، اور اس دن کو صرف ہم چھٹی ملتی ہے تو انجوائے نہ کریں، بلکہ اس دن کو جبکہ ہم کو چھٹی اگر مل رہی ہے تو ڈبل فائدہ اٹھائے اس دن کا، وہ اس اعتبار سے فائدہ اٹھائیں کہ اس دن ہم خوب زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں، وہ سارے اعمال کریں جو کتاب و سنت نے بتایا ہے۔ یاد رکھیں جمعے کی نماز کا خاص اہتمام کریں، کبھی نہ اس کو چھوڑے، کثرت سے درود بھیجیں، سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، یاد رکھیے۔ اسی طرح اس کے اندر ایک گھڑی ہے، اس گھڑی کو پانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو۔ اس کے علاوہ بھی آپ پورے جمعہ میں دعا مانگ سکتے ہیں، پورے جمعہ میں استغفار ہو، تو عام باتیں کبھی بھی کر سکتے ہیں، جمعہ چونکہ افضل ہے تو بہرحال اس میں کر سکتے ہیں، تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تاکہ انشاءاللہ عزیز اس جمعے کا صحیح فائدہ اٹھا سکے۔ عورتوں سے بھی گزارش کروں گا اگر انتظام ہو تو ضرور مسجد جائے تاکہ جمعے کی نماز میں حاضر ہو، تاکہ دین کا علم سیکھے، اجتماعیت سے جڑے، تاکہ ایک شعور امت کے اعتبار سے ہمیں جاگے، ورنہ امت کا شعور نہیں، ہر کوئی انڈیویجول لائف گزار رہا ہے، عورتوں میں خاص طور سے، تو امت کا ایک شعور جاگے، اور انتظامیہ سے کہوں گا عورتوں کے لیے بھی نظم کرے، چونکہ نماز جمعہ کے اندر سب سے افضل اعمال میں سے ایک سب سے عظیم عمل ہے۔ تو نماز جمعہ ہوا، سورۃ الکہف ہوا، دعا کی شکل میں ہوا، نبی پہ درود ہوا، اور کیا کرنا ہے جمعہ کی نماز میں اور کیا نہیں کرنا ہے وہ باتیں بھی دیکھی تاکہ جمعے کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی جو فضیلت ہے، جو ساعت ہے، جو گھڑیاں، جو مہینے، جو دن جس کو تو نے فضیلت کچھ راتوں کو اور کچھ دن کو دیے، ان دن اور راتوں کی فضیلت اور ان گھڑیوں کی فائدہ اٹھانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ راتوں کی شکل میں، چاہے شب قدر کا معاملہ ہو، یا دن کی شکل میں، چاہے وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کا معاملہ ہو، یا اسی طرح ہفتے کے اندر دنوں کے اعتبار سے جمعے کا معاملہ ہو، یا مہینوں کے اعتبار سے رمضان کا معاملہ ہو، اللہ ہمیں توفیق دے کہ دن رات اور مہینوں اور ساعت اور گھڑیوں کا ہم فائدہ اٹھا سکے یا اللہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ دعا کرے کہ اللہ ہمیں ان دنوں ان گھڑیوں کے فائدے کے ساتھ ساتھ اس چیز کی توفیق دے کہ ہم گناہ کبیرہ سے ہم بچتے رہے، کیونکہ گناہ کبیرہ سے بچنا بھی بے انتہا بہرحال ضروری ہے، ورنہ پھر وہ اعمال جو صغائر کو مٹاتے ہیں وہ تو کریں گے، لیکن کبائر ہونے کی وجہ سے پھر یاد رکھیے صغیرہ بھی مٹتے نہیں ہیں، تو لہٰذا بچتے رہے۔ تو جمعہ کے دن کو غنیمت جانتے ہوئے اس کا ہی فائدہ اٹھائے۔ اللہ سے آخر میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو جمعے کی فضیلت سمجھتے ہوئے اس کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو ایسی تمام چیزوں کی اللہ توفیق دے فائدہ اٹھانے
اٹھانے کی جس کو تو نے خاص فضیلت بخشی ہے، چاہے دنوں چاہے راتوں کے اعتبار سے، مہینے ہو یا گھڑیوں کے اعتبار سے ہو، ہم تمام کو جو ہے جمعے کی فضیلت اور عظمت سمجھ کے اس کا فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال میں اہمیت توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کا سمجھنا اور عمل کرنا ہم پہ آسان کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور زندہ رکھے۔ خاتمہ ان پر ہو، وآخر دعوانا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے جمعہ کے دن، بکثرت، بہت زیادہ انٹینسٹی بڑھانا ہے۔ عموماً تو ہم بھیجتے ہی ہیں، انٹینسٹی بہت ہائی کر دینا، کس دن؟ جمعہ کے دن ہائی کر دینا، ٹھیک ہے، بکثرت درود، ٹھیک۔ اور اس کے تعلق سے جو روایت ہے وہ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جمعے کے دن تمہارا بہترین دنوں میں سے، جمعے کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے، لہٰذا اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کیونکہ دوسری ایک حدیث میں تفصیلی الفاظ ہیں کہ ایسے اللہ نے مقرب فرشتے رکھے ہیں، جب مجھ پر درود بھیجا تو اس کو جمع کر لیتے ہیں اور وہ مجھ پر پیش کرتے ہیں۔ غائب کی بات ہے، کچھ علماء لکھتے ہیں غائب میں پیش ہوتا ہے اور کچھ لکھتے ہیں روز قیامت وہ پیش کر دیں گے، یہ فزیکل پریزنس میں پیش ہونے والی بات نہیں ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، تو مجھ پر پیش کیا جاتا تو خوب کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجے۔ امام بحقی نے ایک روایت میں یہ الفاظ نقل کیے، وہ یہ ہے، جمعرات اور جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو۔ جمعرات سے مراد جمعے کی رات سے لے کر جمعہ خاتمے تک مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو، مطلب جیسی تھرسڈے کی مغرب ہوتی ہے، جمعرات جس کو ہم بولتے ہیں اس کی مغرب ہوتی ہے، کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کثرت سے درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کو خاص طور سے بھیجنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور اس کی حکمت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، یہ جو ہے زاد المعاد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے سردار ہیں اور جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے اس دن درود بھیجنے کی جو خوبی ہے وہ کسی اور دن میں نہیں۔ انسانیت کے سردار پر، دنوں کے سردار میں درود بھیجنا جو خصوص اس دن ہے وہ کسی اور دن میں نہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں، اس میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ امت نے دنیا و آخرت میں جو بھی بھلائیاں پائی ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے پائی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کر دی اور انہیں جو سب سے بڑی عزت حاصل ہوگی وہ جمعہ کے روز ہوں گی۔ اس دن وہ انہیں جنت میں ان کے گھر میں اور ان کے محلات کی طرف بھیجے گا، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ ان کے لیے مزید جزا کا دن ہوگا اور یہ ان کے لیے دنیا کی عید کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کے تمام درخواستوں اور ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور کسی سائل کو رد نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو ان ساری باتوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی توسط سے جو ہے حاصل ہوا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی تھوڑی سی ادائیگی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس دن اور اس کی رات آپ پر بکثرت درود بھیجیں۔ ٹھیک ہے، جمعہ کا دن سردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار، جمعہ کے دن ہم جنت میں داخل ہوں گے جو سب سے بڑی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ یہ تمام کا راستہ جنت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے سے ہم کو ملا، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود بھیجیں۔ یہ اس کا ایک چھوٹا سا میں نے جز دیا جو میں نے پڑھا، بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے۔ تو کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن درود بھیجنا چاہیے۔ سب سے افضل درود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جا سکتا ہے وہ کون سا ہے؟ درود ابراہیمی، وہ درود جو آپ میں کس میں پڑھتے ہیں؟ نماز میں۔ تو آپ دوسرے درود اگر آپ کو علم ہو نہ ہو تو چھوڑ دیں، یہ سب سے اچھا درود ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ کثرت سے یہ درود پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں، اور جب آپ پڑھتے ہیں تو خود بخود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے، یا فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو ایسے درودوں کو لے کر نبی کے پاس پہنچا دیتے ہیں یا دیں گے، یا جو بھی ہے، چونکہ غائب کا معاملہ کیسے ہوتا ہے واللہ عالم۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال ہمیں کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ جو بات آپ کے سامنے رکھوں گا بچوں، وہ ہوں گی 5 پلر آف اسلام میں سے سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پلر پہ ہم بات کریں گے۔ اسلام کے 5 بنیادیں ہیں، 5 پلر سے آپ سب جانتے ہیں، ہے نا؟ سب سے پہلا کیا ہے؟ توحید، ہے نا؟ اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 چیزیں آپ سب کو معلوم ماشاءاللہ، 5 پلر جس کو بولتے ہیں۔ اس میں جو سیکنڈ پلر ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ توحید موسٹ امپورٹنٹ پہلا، سیکنڈ پلر کیا ہے؟ نماز۔ تو آج نماز کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، دیکھیں نماز کے بارے میں، اور نماز کی پوری تسبیحات ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ پوری تسبیحات ویسے تو ماشاءاللہ جو لوگ موجود ہیں ان کو آتی ہے، لیکن ہم ایک کے بعد ایک جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں
یا جو نئے بچے ہیں جن کو نہیں آتی ہے ماشاءاللہ وہ بھی اس کے ذریعے جو ہے سیکھ لیں گے نا. تو نماز دن میں کتنے وقت فرض ہوتی ہے ہم پر؟ کتنے وقت؟ 5 وقت ہے نا. 5 ٹائم پکا کہ کم ہوتی ہے اس سے؟ 4 ٹائم. کتنے ٹائم فرض ہے ہم پہ نماز؟ 5 ٹائم ہے. کون کون سے وقت ہوتی ہے نماز کو بتائیں گے نام ان کے؟ جی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہے نا. یہی 5 ہے نا. کیا اور کچھ ہے اس کے اندر؟ یہ 5 ہے. اب دیکھیں نمازوں کی رکعتیں الگ الگ ہوتی ہیں نا، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ سب ایک ہی ہے. مطلب سب نمازوں کے اندر شروع کرتے ہیں، پھر ہاتھ باندھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور بھی سورہ پڑھتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کرتے ہیں، پھر اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سجدہ کرتے ہیں، سجدے کی تسبیح پڑھتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں، دوسرا سجدہ کرتے ہیں. تو رکعتیں بدلتی ہے لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ ایک جیسا ہی. ایک ہی دعا سب جگہ چلتی ہے، چاہے جتنے رکعت والی نماز ہو، جب بھی سجدہ آئیں گا ایک ہی دعا ہوں گی نا. تو ہم آج نماز کے بارے میں چیزیں پوری انشاءاللہ جو ہے دیکھیں گے، اور امپورٹنٹ چیزیں پورا ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. بچوں کے حساب سے، چونکہ آپ لوگوں کے حساب سے بات کر رہا ہوں بچوں، بہت ڈیٹیل میں نہیں. ڈیٹیل میں آپ کو جانا ہے تو آپ کے گھر میں جو بڑے ہیں یا آپ عربی جاتے ہیں، مکتب جاتے ہیں، اپنے استاد سے بات کیجیے، وہ آپ کو اور ان ڈیپتھ ان ڈیٹیل انشاءاللہ سکھائیں گے. تو نماز میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کو کیسے شروع کرتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں اور اس کے بعد نماز کو ہم شروع کرتے ہیں ہاں اللہ اکبر بولتے ہیں نا. نماز ہم شروع کرتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر بولتے ہیں. تو سب سے پہلے نماز شروع کرتے وقت کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ اکبر. تو بچوں سب سے پہلے نماز جب سٹارٹ کرتے ہیں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں سارے بچوں کو یہ چیز یہ کلمہ یاد ہوگا. اللہ اکبر پڑھ کے کو باندھ لیتے ہیں. ہاتھ باندھنے کے بعد کیا کرتے ہیں ہم پھر اس کے بعد؟ جی ہاں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. آپ اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا، یا پھر اس سے بھی پہلے آپ پڑھنا چاہیں تو ثنا پڑھتے ہیں نا. ثنا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ثنا یاد ہے کسی کی؟ کس کو یاد ہے؟ کون پڑھیں گے؟ آپ پڑھیے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. یہ ہے ثنا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ٹھیک ہے. یہ ثنا پڑھتے ہیں. ثنا کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں آپ. پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں نا. پھر کیا پڑھتے ہیں اس کے بعد؟ سورہ فاتحہ. بچوں سورہ فاتحہ بہت ضروری ہے. ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تو کمپلسری ہے. کچھ نمازوں میں جو رکعتیں جیسے تیسری رکعت ہوتی ہے، چوتھی رکعت ہوتی ہے، تو اس میں تو خالی سورہ فاتحہ ہوتا ہے. تو پتہ چلا اگر کوئی نماز 2 رکعت کی بھی ہے تو دونوں میں سورہ فاتحہ ہے، 3 رکعت کی تینوں میں سورہ فاتحہ ہے، 4 رکعت بھی ہے تو چاروں میں سورہ فاتحہ تو ہے ہی کمپلسری آتی ہے. ہاں ضمیری سورہ جس کو بولتے ہیں سیکنڈ سورہ آپشنل ہوتا ہے کچھ رکعتوں میں، فرض والے میں. نفل میں تو آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسرے سورتے بھی پڑھنا ہے. تو ہم جو ہے سورہ فاتحہ مطلب اللہ اکبر کہہ دیا، ثنا پڑھ لیا، تعوذ و تسمیہ جس کو بولتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. اب کیا پڑھتے ہیں ہم؟ سورہ فاتحہ. کون پڑھ کے سنائیں گے سورہ فاتحہ؟ جی کون پڑھیں گے؟ جی پڑھیے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اور کون پڑھیں گے سورہ فاتحہ؟ عبداللہ آپ پڑھیں گے. آپ پڑھیے. الرحمن مالک یوم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. دیکھیے ماشاءاللہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، سب میں ہم کو پڑھنا ہی. تو بچوں سورہ فاتحہ آپ ضرور یاد رکھیں. 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ میں. اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ کوئی بھی ایک سورہ ہے نا، کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں آپ، جو بھی آپ کو یاد ہے. کون سا سورہ پڑھیں گے؟ چلیے کوئی بتائیں گے سورہ پڑھ کے. آپ پڑھیں گے؟ ہاں پڑھیے. تو بچوں آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں. یہاں ماشاءاللہ جو ہے سورہ اخلاص جو ہے ہمارے سامنے جو ہے پڑھی گئی، لیکن ہم اور بھی کوئی سورہ آیت الکرسی آتی وہ پڑھ لیجئے، قل اللہ احد پڑھیے، قل اعوذ برب الفلق پڑھیے، قل اعوذ برب الناس پڑھیے، اور کتنی سورہ چھوٹے چھوٹے ہیں نا ماشاءاللہ. آپ کوئی بھی سورہ جو اس میں سے جو ہے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہوا دوسرا سورہ. اس کے بعد کیا کرتے ہیں نماز کے اندر؟ یہ تو سب ہم نے ہاتھ باندھ کے کیا، پہلا قیام بولتے ہیں اس کو. اس کے بعد کرتے ہیں رکوع. بچوں کیا کرتے ہیں؟ رکوع مطلب رکوع میں جھک جاتے ہیں. رکوع کیسا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کھڑے رہتے ہیں ہاں، اور ہاتھ گھٹنے پہ رکھ دیتے ہیں نا ماشاءاللہ. تو رکوع کرتے ہیں. تو رکوع کے اندر کیا تسبیح پڑھتے ہیں؟ آج ہم نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھ رہے، اس میں دعائیں دیکھ رہے، یاد رکھیں مین آج ہمارا یہ. جی تو رکوع میں کون سی تسبیح پڑھتے ہیں؟ ہاں کون سی تسبیح پڑھتے ہیں ہم؟ کون سی تسبیح پڑھتے ہیں؟ عظیم، سبحان ربی العظیم. دیکھیے بہت چھوٹی تسبیح
ऑब्वियसली बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी याद हो गई होंगी आप। सुभान रब्बियल अज़ीम, है ना, ये तस्बीह पढ़ना है, बहुत आसान है, ठीक है। तो रुकू के अंदर ये तस्बीह पढ़ना है, सुभान रब्बियल अज़ीम। अच्छा, रुकू के बाद क्या करते फिर हम लोग? रुकू के बाद पहले खड़े होते वक्त क्या पढ़ते हैं? समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। इसका जवाब क्या है? रब्बना लकल हम्द। हाँ, क्या जवाब है इसका? हाँ, रब्बना लकल हम्द, ये आप दुआ पढ़ सकते हैं, है ना। और इसके अलावा भी बच्चों और भी दुआएं हैं जो बड़ी है, इससे आप वो भी चाहे तो आप किताबों में पढ़कर पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे छोटी दुआ क्या पढ़ना आपको? रब्बना लकल हम्द, ठीक है, या रब्बना व लकल हम्द, ठीक है, ये हमको पढ़ना है। चलिए फिर अब ये पढ़ने के बाद क्या करते हैं? सजदे में जाते। कहाँ जाते हैं? सजदे में जाते हैं, प्रोस्टेशन करते, सजदा करते। सजदे में कौन सी दुआ पढ़ते? सुभान रब्बियल आला। आप पढ़ी सुभान रब्बियल आला। आला, क्या पढ़ते हैं? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं। और बच्चों रुकू में और सजदे में जो तस्बीह हम पढ़ते हैं कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार कम से कम। अगर 3 से ज्यादा पढ़ना है तो 5 टाइम्स, 5 बार पढ़ेंगे। 5 से ज्यादा पढ़ना है किसी को तो 7 टाइम्स, मतलब ऑड नंबर्स में पढ़ेंगे आप। 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर में पढ़ना, ठीक। लेकिन मिनिमम कितना पढ़ना है? 3 टाइम्स। अगर 3 टाइम्स से ज्यादा आपको पढ़ना है, लंबी नमाज पढ़ना है, अल्लाह की तस्बीह बयान करना, तो 5 टाइम्स, 7 टाइम्स पढ़ना, ठीक है। और सेम आप रुकू में कर सकते हैं, सेम आप सजदे में कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सजदे से उठते हैं, क्या बोलकर उठते हैं? अल्लाहु अकबर, है ना। तो ये अल्लाहु अकबर तो देखिए आप हमने शुरू में याद कर लिया था। फिर उसके बाद क्या करते हैं? दूसरा सजदा करते हैं। फिर सजदे में क्या पढ़ते हैं? रब्बियल आला। सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं। देखो बच्चों कितना आसान है। ये भी कितनी बार पढ़ते हैं? मिनिमम 3 टाइम्स। इससे ज्यादा पढ़ना है तो आप 5 टाइम्स या 7 टाइम्स आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद फिर क्या बोलते हैं? अल्लाह अकबर बोलकर हम क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं। फिर से इसको क्या बोलते हैं? क़याम। फिर खड़े हो जाते। अच्छा, खड़े होने के बाद क्या पढ़ते हैं? फिर से हाथ बांधते। फिर क्या पढ़ते हैं उसमें? फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं और सूरे फातिहा। सूरे फातिहा पढ़ने के बाद फिर एक कोई सूरा। उस सूरे के बाद फिर क्या करते हैं? अल्लाह अकबर कहकर रुकू से उठते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर रब्बना लकल हम्द। उसके बाद फिर क्या करते हैं? सजदा। सजदे के बाद फिर उठते हैं, सजदे से अल्लाह अकबर कहकर, फिर अल्लाह अकबर कहकर दूसरा सजदा करते हैं, फिर उठते हैं। लेकिन अब 2 रकात वाली अगर नमाज है तो 2 रकात के बाद याद रखिए, या 3 रकात वाली भी है, 4 रकात वाली भी है बच्चों, तो 2 रकात के बाद हमको क्या करना पड़ता है? कायदा। और पहले कायदे दूसरे कायदे में थोड़ा सा फर्क है ना। पहले कायदे में हमको क्या पढ़ना होता है? सिर्फ क्या बोलते हैं उसको? पहले कायदे में जो पढ़ते हैं आप अत्तहियात। जब कायदे में बैठते हैं नमाज में, जो नीचे बैठ जाते हैं, 2 रकात होगी तो अत्तहियात पढ़ते हैं। कौन सुनाएगा अत्तहियात? कौन सुनाएगा? आप सुनाइए। अत्तहियातुल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह, ये हमने जो है पहले कायदे में जो पढ़ते अत्तहियात को सीखा, और ये दूसरे कायदे में बच्चों यही पढ़ना रहेगा अत्तहियात। अब इसके बाद कोई अगर फजर पढ़ रहा है तो फजर में तो ये आखिरी कायदा होगा, एक ही कायदा होता है। लेकिन अगर मगरिब पढ़ा है तो इसका 1 रकात पढ़ेंगे, ईशा पढ़ा है तो उसके बाद 2 रकात पढ़ेंगे। लेकिन चलो अभी रकात समझ लो, हमने फजर की पढ़ रहे हैं, तो अत्तहियात के बाद क्या पढ़ेंगे? दुरूद इब्राहिम। दुरूद इब्राहिम कौन सुनाएंगे? आप सुनाएंगे हमें दुरूद इब्राहिम? अच्छा, दुरूद इब्राहिम कौन सुनाएंगे? आप सुनाइए अभी। हाँ, देखिए ये था दुरूद इब्राहिम, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब पढ़ेंगे आप? जब 2 रकात की नमाज पढ़ रहे हैं और वो 2 रकात आपकी नमाज खत्म करना है, चाहे फजर की फर्ज हो या कोई नफिल नमाज 2 रकात पढ़ रहे हैं, तो अब आपको अत्तहियात पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद दुरूद इब्राहिम। उसके बाद क्या पढ़ते हैं तो बताएंगे? हाँ, उसके बाद जो दुआ करते हैं दुआ मासूरा बोलते हैं। कोई सुनाएगा दुआ मासूरा? जी सुनाइए आप। वो मैंने गलम तुझसे गुल्मा कतीरम वला यगफिरुद्दुनुबा इल्ला अंता फगफिरली मगफिरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। हाँ, ये है दुआ मासूरा। और दुआ मासूरा पढ़ने के बाद क्या करते हैं? कौन बताएंगे? सलाम फेरते हैं। पहले किस साइड? राइट, फिर किस साइड? फिर लेफ्ट। क्या बोलते हैं सलाम? हाँ, अस्सलाम अलैकुल्लाह, अस्सलाम अलैकुल्लाह। फर्स्ट राइट साइड, देन लेफ्ट साइड, दोनों तरफ वही बोलना है। देखिए बच्चों कितना आसान है ना। जो बच्चों को ये अस्कार नहीं आते फौरन ही, चाहे तो आपके अरबिक टीचर से याद करे, आपके वालिदैन को बोले, बच्चों देखो नमाज हम पर फर्ज है ना, तो हमें उसको सीखना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है, सेकंड आफ्टर तौहीद, तौहीद के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड पिलर है, तो हमें नमाज आना चाहिए। मैंने बहुत शॉर्ट में हम लोगों ने मिलकर जो है आपके साथ नमाज
نماز کیا کیا ہم پڑھتے ہیں وہ اذکار رکھنے کی بہرحال کوشش کیے، لیکن آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ جیسا درود ابراہیم تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اتحیات بڑا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا سورہ جو آپ کو پڑھنا ہے کبھی وہ بڑا بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد دعائے معصورہ ہے۔ آپ سب کو یہ چیز سیکھنا ہے بچوں، اگر نہیں آتا تو بالکل شرمانا نہیں چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ سیکھنے میں شرمانا چاہیے کیا نہیں، کوئی بھی چیز سیکھنا تو اگر ان کو اچھا لگ رہا شرم آ رہا ایسا کرنا چاہیے کیا؟ سیکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے نا بول کے، اگر نہیں آتا تو سیکھ لیں گے، سیکھنا چاہیے نا۔ اور اگر آپ چھوٹے ہیں تو جلدی سیکھ لیں، اس لیے کہ کیا ہوتا ہے آپ جب کم عمر ہوتے ہیں تو بہت جلدی جلدی چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، جب لوگ بڑے ہو جاتے ہیں نا بہت مشکل ہوتی ہے بچوں، تو ابھی یاد کیجیے، اگر یاد نہیں میری بات کو سن رہے ہیں تو اپنے پیرنٹس کو بولیے ہمیں یاد کرائے، اور اگر والدین میری بات کو سن رہے ہیں، ذمہ دار میری بات کو سن رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو یہ اذکار یاد دلائیے، خاص طور سے نماز میں پڑھے جاتے ہیں۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ جو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ان کو نہ صرف دیکھ رہے ہوں گے بلکہ بعد میں ان کو تحقیق بھی کر رہے ہوں گے، ریسرچ بھی کر رہے ہوں گے، اور اس کی تفسیری بہرحال اس آیت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی یہ تفسیر بھی دیکھیے آپ، اس کے تعلق سے صحابہ کے کیا اقوال ہے، کن لوگوں کے تعلق سے تھا، کیسے کیسے چیزوں کو انہوں نے دیکھا، اور کیسا ہم سے پہلے لوگوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادتیں کی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ توحید برابر نہیں، ورنہ راضی کرنے کے لیے تو انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی، شادی بیاہ کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر رہ گئے، پہاڑوں کے اندر، غیر آباد علاقوں کے اندر، وادیوں میں، دروں میں، سوکھے کنووں میں کے اندر زندگیاں گزار لی، گفاؤں میں گزار لی، صرف یہ سوچ کے کہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں اس کے ذریعے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ توحید میں گڑبڑ تھی، اور ایک بار توحید میں گڑبڑ ہو جائے تو پھر باقی چیزوں کا کوئی یاد رکھیے اس عمل کا کوئی اعتماد نہیں ہے، کوئی فائدہ وہ عمل نہیں دیں گے چاہے کتنے ہی زیادہ ہو۔ بہرحال پچھلی بار ہم نے جو چیزیں دیکھی تھی اس کے اندر خاص طور سے ہم نے دیکھا تھا کہ غیر اللہ کی عبادت کے تعلق سے ہم نے چیزوں کو دیکھا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کے تعلق سے، اپنی قبر کے تعلق سے ہم نے دیکھا تھا، دعا کی تھی کہ اللہ اس کو وثن نہ بنانا، مطلب عبادت کی جگہ نہ بنانا، بار بار لوگوں کے آنے کی جگہ نہ بنانا۔ آپ نے لعنت کی ان لوگوں کے اوپر جو نے نبیوں کے وفات کے بعد ان کی قبروں کے اوپر مساجد جو ہے تعمیر کر دیتے تھے، اور آپ نے اس چیز کے تعلق سے لعنت بھیجی لوگوں پر جو نیک لوگوں جیسے انتقال ہوتا ان کی قبروں پر مساجد بناتے پھر وہاں عبادت کرنے لگتے، اور میں نے تفصیلات بہرحال دیکھی تھی، امید کرتا ہوں آپ نے اس کو دیکھا ہوگا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ چلیے آج آگے بڑھتے ہیں، اور آج کے جو پارٹ میں جو چیزیں رکھوں گا آپ کے سامنے یاد رکھیے۔ ایک چیز تو میں یہ رکھوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ کوشش کی کہ تمام راستے بند کر دے شرک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تمام شرک کے راستوں کو بند کرنے کی، اور ساتھ میں یہ بات کو بھی کلیریفیکیشن دینے کی کوشش کروں گا جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کبھی شرک کر ہی نہیں سکتا، تو اس کا بھی ہم ایک وضاحت دیکھ لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن کوشش کی کہ شرک کے دروازے بند کر دیے جائے، اور ساتھ میں جو ہے جس کو ہم کہیں گے کیا ایک مسلمان مشرک ہو سکتا ہے یا ایک مسلمان شرک بھی کر سکتا ہے، چونکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا، تو یہ دونوں باتوں کو انشاءاللہ اس ایک چیپٹر کے اندر یا اس ایک لیکچر کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے اللہ رب العزت دیکھیے قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ مومنوں کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے اور مسلمانوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکریں کیسی تھی، اور آپ ان کو کیا پہنچانا چاہتے تھے اور کن چیزوں سے روکنا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 128 میں اللہ نے فرمایا کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہتا ہے تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہارے جنس میں سے، مطلب تمہیں میں سے، پھر آگے فرمایا جن کو تمہارے جو ہے مضرت کی باتیں نہایت گرا گزر تھی، مطلب وہ باتیں جو تم کو نقصان دے، مشقت میں ڈالے، تکلیف میں ڈالے، دین و دنیا کے تعلق سے تم کو مشکل میں ڈال دے، وہ گرا گزرتی ہے ان کے اوپر، وہ اس چیز سے آپ پریشان ہوتے، مطلب وہ چیز آپ پر سخت گزرتی ہے کہ مومنوں کو تکلیف ہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اور جو تمہاری منفعت ہے کہ بڑے خواہش مند ہیں، مطلب جو آپ تمہارے فائدے کے تعلق سے، تمہاری خیرخواہی کے تعلق سے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ صحابہ کو، امت مسلمہ کو قیامت تک کے لیے ان چیزوں سے آگاہ کر دے، ان چیزوں سے بچا لے، ان چیزوں کے تعلق سے فکر مند تھے جو نقصان دے، اور ہر وہ کام آپ چاہتے تھے کہ امت مسلمہ تک پہنچے جو ان کے فائدے کا ہو، دین کے لیے فائدہ ہو، دنیا کے لیے فائدہ ہو، دنیا میں کامیاب ہو اور آخرت میں مسلمان کامیاب ہو۔ تو چھوٹے سے لے کر آپ دیکھیں گے دنیاوی باتیں بھی آپ نے بیان کی، اور آخرت کے تعلق سے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر بات بیان کی، تاکہ مومن کو کوئی تکلیف کو پریشانی آخرت کے اعتبار سے نہ ہو۔ یاد رکھیے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ مومنوں کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچائے اور دنیا اور آخرت کے فائدے ان کو پہنچائے، اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لے، یاد رکھیں۔ ٹھیک اسی طرح جو ہے ایک روایت آتی ہے سنن ابو داؤد کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو جو ہے میلہ نہ بناؤ، اور میرے اوپر درود بھیجا کرو، کیونکہ تم جہاں کہیں بھی رہو گے تمہارا درود مجھے پہنچ جائے گا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان نہ بناؤ مطلب یہ کہ جس طرح سے قبرستان میں نماز
نماز نہیں پڑھ سکتے، جس طرح سے قبرستان میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی، جس طرح سے قبرستان میں عبادتیں نہیں ہوتی، یاد رکھیے، تو اسی طرح اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب ایسا مت کرو کہ گھر میں آپ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازوں کو گھر میں پڑھتے تھے، یاد رکھیے، اور جیسا کہ فجر سے پہلے دو ہے موقع تو آپ گھر میں پڑھ کے جانے کی کوشش کرتے، یاد رکھیں، تاکہ گھر کے اندر بھی خیر و برکت رہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا آپ نے کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو میلہ نہ بناؤ۔ ایک دعا اس سے پہلے ہم دیکھ چکے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو اللہ یہ عبادت کی جگہ یا بت نہ بنا دے، ٹھیک ہے، وثن نہ بنا دے، یہ ہم نے دیکھا تھا۔ یہاں کیا فرمایا؟ میلہ نہ بناؤ، میلہ نہ بناؤ مطلب بار بار آنے والی جگہ نہ بناؤ۔ اور اس تعلق سے دیکھیں عربی کا جو یہاں لفظ ہے وہ یہ لا تجعلوا قبری عید، کہ میری قبر کو عید، عید مطلب وہ ایسا کوئی چیز جو بار بار آتی ہے، کوئی دن جیسے تہوار ہم عید بولتے ہیں تو بار بار آنے والی چیز، تو میری قبر کو ایسا نہ بناؤ۔ اور کیا فرمایا کہ اور میرے اوپر درود بھیجو، کیونکہ آپ نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی رہو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جائے گا، مطلب تم کو میری قبر پہ بار بار آنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھ پر درود بھیجنا ہے، اور ظاہر سے درود بمانے دعا یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو تم کہیں سے ہی بھیج دو، وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب لوگوں نے ان روایتوں کو لے کے بڑا کھلواڑ کیا ان کے ساتھ، یاد رکھے، لیکن ان کو صحیح کانٹیکس میں صحیح معنوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ معنی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے فرشتے تعینات کیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جاتا ہے تو وہ آپ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خبر میں ویسے ہی دیکھتے ہیں، ویسے ہی سنتے ہیں، اور ہر بار چونکہ پہنچا جا رہا ہے مطلب زندہ ہے، یہ معنی میں نہیں ہے۔ اس کا میننگ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز جو آپ نے درود کی شکل میں بھیجی وہ دعا پہنچا دی جائیں گی، اس کا فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے یا دعا آپ کو پہنچا دی جائیں گی، لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں کہ آپ ذاتی طور سے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، فرشتے آپ کے حضور میں آتے ہیں وغیرہ، لوگوں نے بڑے اس کے عجیب و غریب معنی نہیں ہے۔ تم جو پہنچانا چاہتے ہو مجھ تک دعا درود کی شکل میں، اس کے لیے تمہیں میری قبر کے پاس آنا ضروری نہیں ہے، تم کہیں بھی رہو وہ مجھ تک چیزوں کو اللہ رب العزت جو ہے پہنچا دیتا ہے، یہ اس کا معنی ہے، یاد رکھیے، اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے تعلق سے بھی دعا کی کہ جو ہے اپنے گھروں قبرستان نہ بناؤ، مطلب اس میں نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، اور میری قبر کو میلہ نہ بناؤ، مطلب بار بار آنے کی، بار بار وزٹ کرنے کی جگہ نہ بناؤ اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا کہ لوگ بار بار آئیں گے، پھر دھیرے دھیرے آنا شروع کریں گے، اور دیگر انبیاء کی قبروں کے ساتھ پھر جو ہوا وہ اللہ نہ کرے کہیں میری قبر کے ساتھ نہ ہو۔ تو آپ نے یہ دعا بھی کی، پچھلے بار میں نے بہت تفصیل میں دعائیں وغیرہ ساری چیزیں رکھی تھی، اس لیے میں آج ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، جو پچھلا لیکچر آپ دیکھنا ہے 16 15 دونوں پارٹ دیکھیے، اس میں اس کی ڈیٹیل گزر چکی ہے۔ اب ایک واقعہ سنتے ہیں، وہ جو ہے ایک حدیث ہے، بہرحال اس کے اندر یہی حدیث پھر سے آئیں گی، لیکن ایک واقعہ اس کے پیچھے جڑا ہوا، واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ زین العابدین علی بن حسین جو ہے، یہ جو ہے ان کے تعلق سے واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے جو ہے گرد جو دیوار تھی، مطلب اس زمانے تک میں نے جیسا آپ کو پچھلی بار بتایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر تھی، میں عائشہ کے حجرے کی دیواریں تھی، پھر اس کے بعد ایک اور دیوار بنائی تھی، اور کچھ روایتیں میں اس کے آگے بھی کچھ چیزیں باڑ کی طور پر لوہے یا کسی چیز کی لگائی گئی۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ایک شخص کو دیکھا جو وہ جو دیوار کے بیچ میں ایک جگہ تھی، شگاف تھا یا تھوڑی سی شاید ٹوٹی ہوئی تھی، یہ جگہ بن گئی تھی، اس شگاف کے اندر داخل ہو کر قبر کے پاس دعا کرتے ہوئے دیکھ، مطلب وہ اندر گھس گیا شخص اور وہاں دعا کر رہا تھا، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود وغیرہ بھیج رہا، دعا کر رہا تھا۔ تو آپ نے دعا کرتے ہوئے دیکھا تو اسے روک دیا اور فرمایا کیا میں تجھے حدیث نہ سناؤں، مطلب تو اندر کیوں جا رہا ہے، کیا میں تجھے حدیث نہ سناؤں جو میرے والد حسین رضی اللہ عنہ نے میرے دادا علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، تو کیا میں تجھے وہ بات نہ بتا دوں جو تو اندر گھس رہا ہے چپکے سے پھر دعا کر رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ، یہ روایت سے دہرائی، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ، اور تم نماز دعا مطلب دعا تلاوت قرآن ترک اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب اس کے اندر نماز دعائیں ذکر و اذکار قرآن پڑھا کرو، ٹھیک ہے، نہ بنا لینا، اور مجھ پر درود پڑھتے رہنا، اس لیے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو تمہارا سلام اور درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، مطلب تمہارا درود جو تمہاری سلامتی کی دعا مجھ تک پہنچا دی جاتی ہے، یاد رکھیے۔ تو یہاں بھی روایت کو انہوں نے دہرایا، اور اس شخص کو جو تابعی تھے یا جو بھی تھے تابعی جو بھی تھے ان کو ایکسپلین کیا کہ یہ تم کو کرنے کی ضرورت نہیں، جو تم یہ کام کر رہے ہو کہ آ کر قبر کے اندر گھس کر وہاں جا کے دعا کرنا چاہتے ہو، تم کو یہاں جانے کی ضرورت نہیں، یہاں کوشش کرنے کی ضرورت، تم جہاں کہیں رہو گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود آپ تک پہنچا دیا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھیے اپنی قبر کے پاس بھی لوگوں کو آنے سے بار بار منع کر دیا، اس لیے کہ آپ احتیاط کرنا چاہتے تھے اس مسئلے میں۔ لوگوں نے چونکہ دیگر انبیاء کے ساتھ کیا کیا ہم پہلے لیکچرز میں دیکھ چکے، کہیں ویسا نہ ہو جائے تو آپ نے وہ راستے کو بھی کاٹنے کی کوشش کی، اور چونکہ لوگ ہم نے دیکھا لوگ جا کے قبروں کی تعظیم کرتے ہیں اور تعظیم میں غلو کر جاتے ہیں، اور غلو اس درجے کر جاتے تھے کہ شریعت نے قبر کو ایک مقام دیا ہے، جیسا زندہ کا گھر ہے قبر ایک مردہ کا گھر ہے، تو زندہ کی گھر کی جیسی حرمت ہے کہ اس پہ آپ اٹیک نہیں کر سکتے، اس کو توڑ
پھوڑ نہیں کر سکتے، اس میں گھس نہیں سکتے، اس میں سے نکال نہیں سکتے. اسی طرح میت کا وہ حال ہے کہ جب تک اس کی قبر میں وہ ہے، اس کا جسم صحیح سلامت ہے، ہڈی نہیں ہوا ہے، تو اس کی بھی وہی حرمت ہے کہ آپ اس میں گھس نہیں سکتے، اس کو توڑ نہیں سکتے. ایک بار ہڈی وغیرہ بہت سیدھا ہو جائے تو پھر ایک الگ بات ہے، نکال کے دوسری جگہ ڈال کے اس خبر کو پھر سے اگر استعمال کرنا ہے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن تب تک تو اس کا گھر ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال ایک تعظیم ہے اپنی جگہ، اسے بیٹھنے سے منع کیا، لیکن ہم نے دیکھا لوگوں نے تعظیم سے بڑھتے گئے. کیسے بڑھے میں آپ کو کیا بتاؤں. نیک لوگوں کی قبروں پہ انہوں نے دفنایا. پہلے تو وہی کام کیا جو سنت کے مطابق تھا، ایک بالش اس کو اٹھایا، ایک پتھر سرانے سے، ایک پتھر پیتی سے رکھا. لیکن دھیرے دھیرے پھر کیا ہوگی، باڑ آنا چالو ہوگی، دیوار بننا چالو ہوگی، قبر کو پکا کیا، پکے پہ ماربل کیا، ماربل کے اوپر اور کچھ کیا، پھر اس کے اطراف جھاڑ لگائے، جھاڑوں کے بعد اس کے اطراف ایک احاطہ گھیرا گیا، احاطے کے بعد دیواریں بنی، دیواروں کے بعد ایک پرمنٹ چھت بنی، پرمنٹ چھت پہ پھر گنبد ڈالا گیا، گنبد ڈالے کے بعد روشنیاں کی گئی، روشنی کرنے کے بعد ان کے پیدائش یا انتقال کا دن طے کیا گیا. اس کے بعد ان کے 20 سال کے لیے کھانا وغیرہ لوگوں کو کھلا گیا اس مخصوص دن میں پیدائش یا موت کے. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ پھر ان کے نام سے کھانا کھلانا شروع کر دیا گیا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگ آنا شروع ہوئے. پہلے احتراماً کھڑے ہونا شروع ہوئے، احتراماً کھڑے ہو کے پھر تعظیماً جھکنا شروع کیا، پھر تعظیماً جھکتے جھکتے سروں کو جھکانا شروع کیا، رکوع کرنا شروع کیا، پھر سجدے کرنا شروع کیے، پھر اس کو چومنا شروع کیا. پھر یہ تقدس یا اعتقاد رکھ لیا کہ اس کے نزدیک جانے سے برکتیں آتی ہے، مسائل حل ہوتے ہیں. پھر یہ شروع کر دیا کہ یہ اللہ کے پاس دعاؤں کے لیے وسیلہ بنیں گے. پھر آخر یہ ہوگا کہ یہ خود ایک وسیلہ ہے اور ان کے ذریعے کام خود بیڑے یہ پار کر جاتے ہیں. اور اس کے اصل منتیں اور مرادیں، نظریں اور نیازیں اور قربانیاں، ایک سلسلہ اس کا چل پڑا. اگر کسی نے یہ چیز نہیں دیکھا ہے تو کسی نئی خبر کو جس کو لوگوں نے اب دعویٰ کیا کہ کسی ولی کی ہے جو پہلے آپ کو نہیں پتا تھی، اس پہ غور کیجئے. ایک 10-20 سال میں یہ تمام چیزیں پائیں گے ایک دم لائن اور سیکوینس میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی. اور پھر اس کے بعد کیا کیا ہوا مجھے بولنے کی ضرورت. تو پھر شرک شروع ہوا. تو جب چھوٹے موٹوں کے، اور چھوٹے موٹے اس معنی میں اللہ کے اولیاء اللہ کے ہم احترام کرتے ہیں، یقیناً ان کا مقام ہے، لیکن نبیوں کے سامنے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں چھوٹا موٹا مقام ہے نا. تو ان کے ساتھ جب یہ کر دیا گیا تو انبیاءوں کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کیا کر سکتے تھے. آپ نے پہلے ہی سارے راستے احتیاطاً بند کر دیے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس طرح سے شروع کر دیں. اور کچھ لوگ اگر میری بات کوئی برا مان رہے تو وہ خود دیکھیں، غور کرے کہ آج جو ہے جن جگہوں پر آپ نے یہ کہہ کر اجازت دی کہ یہ لوگ اللہ کے نیک بندے تھے، جانے اور زیارت میں مسئلہ نہیں ہے، آج لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا کر دیا کہ آپ خود بولنے والے آج ان کو روک نہیں سکتے جو وہ شرک اور کفر وہاں کر رہے ہیں. تو ہم جو قبر کے اندر ہے اس کو برا نہیں کہتے، لیکن جو باہر والے ان کی حرمت میں جو غلطیاں کر بیٹھ رہے ہیں، اس درجے تک کہ جو ہے ان کو الہ اور معبود بنا دے رہے ہیں، اس چیز کو اب وہ لوگ جنہوں نے اجازت دی تھی پہلے وہ بھی روک نہیں پا رہے. اسلام کی سادگی یاد رکھیے کہ جو انسان مر گیا وہ سادہ لوگ بالکل انتقال کر گیا، خبر بنا دی، معاملہ ختم. چونکہ یہاں سے چیزیں ڈائیورٹ ہونا چالو ہوتی ہے. اور اکثر امت مسلمہ میں جو شرک آیا وہ اسی طرح سے آیا کہ بے حد تعظیم، حد سے زیادہ تعظیم کر دی گئی ان لوگوں کی جن کو اللہ کا ولی کہا گیا. جب وہ دنیا سے چلے گئے تعظیماً وہ کارنامے انجام دے دیے گئے جو مساجد کے ساتھ اور دیگر چیزوں کے ساتھ بھی نہیں ہوئی، کہ مسجدوں کا عالیشان بنائے، ان کے احترام میں یہ کرے، اس کے اندر پڑھائی لکھائی کا نظم کرے. ان کو آپ جو کرنا ہے، ویسے مسجد میں بھی ایک لمٹ ہے اس کو بھی سجانے دجانے کی، لیکن ٹھیک ہے وہ عبادت گاہ تھی، لیکن لوگوں نے قبروں کے ساتھ وہ سلوک کیا، اتنا عالیشان بنایا ان کو کہ مسجد پھیکی پڑ گئی اس کے سامنے. یہ بات آپ کو ماننا پڑیں گی، یہ بات آپ کو سننا پڑیں گی. تو شروعات کہیں نہ کہیں اگر اجازت تھی، تھوڑا بہت چانس تھا، اس چانس کو لوگوں نے کیا کیا، بہت ہی بے حدی غلط استعمال کیا. اور پھر اس کے بعد کیا کیا ہوا کہ میں تو یہاں تک آپ کو بتا سکتا ہوں، انٹرنیٹ کا دور آپ دیکھیں کہ لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر یہاں یہ مدفون رہیں گے تو لوگ یہاں کے فلاں عمل کریں گے تو ان کے خاندان اور اس علاقے کو فائدہ ہوگا. خبریں خود کے وہ انسان کو لے گئے اس کے اندر سے میت. دیکھنا ہے تو اب انٹرنیٹ کے اوپر کئی ویڈیوز آپ کو ملیں گے. کل تک پیر صاحب کی خبر تھی، لوگ آ رہے تھے، خوب نظر نیازیں چڑھی تو ایک گاؤں والوں کو لگا اب یہ گاؤں تو بہت آگے چل جا رہا، انہوں نے راتوں رات خبر میں سے میت کو نکال کے لے گئے اٹھا کے مردے کو. اور آپ وہ تمام تفصیلات بہرحال دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خبر کے تعلق سے بھی کئی لوگ تعظیماً کام شروع کر کے، دیگر قوموں نے جیسا پھر چل پڑی غلط راستے پر اور دیگر جو برائیاں ہو گئی یاد رکھیے. لہٰذا آپ نے یہ کوشش کی کہ یہ کام ہوئی نہ میری خبر کے ساتھ، لوگ یہاں آئی نہ، یاد رکھیے. اور پھر خبروں کے ساتھ جو ہوا بہرحال تفصیلات میں رکھ دی ہے، وہ چیزوں سے ہم کو احتیاط کروائی. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے معاملے میں مکمل احتیاط کیا. شرک کے معاملے میں ذرہ برابر بھی اگر ایسا ڈر تھا کہ یہاں جا کے لوگ مطلب جس کو کہیں گے شرک کی چپیٹ میں آ جائیں گے، مغالطہ جس کو کہتے ہیں، بائی مسٹیک ہی صحیح، وتھ ڈاؤٹ ہی صحیح، مطلب جس کو کہیں گے شک اور شبے میں ہی صحیح، لیکن پھر لگ کر وہ غلط راستے پہ چلے جائیں گے، آپ نے اس سے روکا. اب ایک سوال آتا ہے جس کے بارے میں لوگ بہت ساری بار وہ کرتے ہیں، ایک اشکال ہے، ایک مسکنسیپشن جیسا بولیں گے لوگ، کہتے ہیں امت مسلمہ تو مشرک ہو ہی نہیں سکتی، مسلمان تو شرک کر ہی نہیں سکتا کسی بھی درجے میں نہیں. اور اس کے لیے دلیل جو دیتے ہیں، پہلے وہ دلیل کو ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شیطان اس چیز سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب نمازی اس کی کبھی عبادت کریں گے، یا اہل عرب میں جو نمازی اس
اس کی عبادت کریں گے، لیکن وہ اس بات سے مایوس نہیں کہ تم میں جھگڑا لگائے۔ تو کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ اب شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اسی کبھی عبادت کی جائیں گی۔ لیکن اس اگر روایت کو آپ تھوڑا سا سنجیدگی سے لے اور سوچے تو اس میں یہ ہے کہ جو نمازی ہے ان کو شیطان نہیں بہکا سکے گا۔ تو پتہ چلو جو نماز پڑھتا ہے اور جیسا اس کا حق ہے وہ پڑھتا ہے، اس کو شیطان نہیں بہکائے گا۔ اب یہاں تو بولنے والا بے نمازی جو بول رہا ہے کہ ہم کبھی مشرک ہو ہی نہیں سکتے، یہ بات بھی تھوڑی خاص ہے اور مخصوص ہے۔ کس کے حد تک ہے؟ نمازی کے لیے، کہ نمازی کو نہیں بہکائیں گا، اس لیے کہ چونکہ نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کو خیر خائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی سے اس کو روکتی ہے، یاد رکھیے، تو لہٰذا وہ ہوں گا۔ لیکن باقی لوگوں کے تعلق سے نہیں کہا، اور ایسے نمازیوں کے تعلق سے بھی نہیں کہا جو دکھاوے کو پڑھتے ہیں، اور ایسے نمازیوں کے تعلق سے بھی نہیں کہا کہ جو نماز بس یوں ہی پڑھ رہے ہیں کہ ایک سسٹم ایک چلن ہے، دل سے نہیں پڑھ رہے، بلکہ یہ تو سچے نمازی ہے جن کے تعلق سے کہا کہ شیطان ان کو نہیں بہکائیں گا۔ اور ظاہر سی بات ہے نماز جو ہے خیر خائی کی طرف لے جاتی ہے اور منکرات سے روکتی ہے انسان۔ تو یہ دلیل کو لا کے بولتے ہیں آدمی مشرک نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی لمیٹڈ ہے۔ اس حدیث کو بھی دیکھیں تو نمازیوں کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن جو بات اکثر جب یہ کہا جاتا ہے کہ امت مسلمہ بھی شرک کر سکتی ہے تو بے نمازی سب سے زیادہ اٹھ کے آتے ہیں، بولتے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا حدیث میں، وہ تو نمازیوں کے لیے وہ حدیث، اور جن لوگوں نے نمازوں کو ہی چھوڑ دیا ان کا کیا حال ہوگا، بہرحال وہ اندازہ لگائیے، وہ تو شیطان کے پیروکار بننے والے۔ تو امت شرک کبھی نہیں کر سکتی، یاد رکھیے ایسا نہیں ہے، امت شرک کر سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث کے اندر بتا دیا، صرف شرک کی نہیں، یہ امت جو ہے بت پرستی تک جائیں گی، چونکہ یہ پچھلے لوگوں کے طور طریقے پہ عمل کرنے والے۔ یہ بات واضح کہ تم پچھلوں کے طریقوں پہ چلو گے، مطلب ہاتھ در ہاتھ، بالش در بالش اور ہاتھ در ہاتھ تم ان کے پیچھے چلو گے، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی ایک وہ گو کے سوراخ میں چلا جائیں گے اور شپلک ہوتی ہے قسم کی، تو تم بھی اس کے پیچھے چلے جاؤ۔ پوچھا گیا کون؟ ایک روایت میں کون؟ یہود و نصارہ، تو آپ نے کہا اور کون؟ ایک روایت میں پوچھا گیا کون؟ رومی، تو کہا اور کون؟ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہاں جو ہے ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے، یہ بات واضح طور سے بتائی گئی، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا شیطان کی پوجا مومن نہیں کر سکتا، ہاں ٹھیک ہے، لیکن وہ جو نمازی ہو، اور یہ بات میں پہلے رکھ چکا ہوں، توحید اور نماز کو قائم کرنے والے کی دیگر عبادتیں بھی قبول ہوتی ہے، بات میں تفصیل رکھ چکا ہوں۔ اسی کا روزہ قبول ہے جو توحید پر ہے اور نماز قائم کرتا ہے، اسی کا حج قبول ہے جو توحید پر اور نماز قائم کرتا ہے، اور اسی کی زکات قبول ہے جو توحید اور نماز، چونکہ علماء لکھتے ہیں توحید اور نماز اہم ہے، اس کے بعد دیگر اعمال اس کے مطابق قبول ہوں گے، یا اگر یہ نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہاں بس عام چلن لوگ بولتے ہیں، بالکل آپ نے سنا ہوگا، ارے روزے رکھے تو نماز ہی پڑھو، رہے تو نماز نہیں تو روزہ بھی نہیں۔ لیکن میں کہوں گا یہ تو سال بھر کے نمازیوں کے لیے، لیکن میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں نماز نہیں پڑھی تو آپ روزہ مت رکھیے، ہو سکتا پھر اس کے ذریعے آپ نماز تک بھی اور دیگر بھی شروع کر، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ انسان توحید پر رہے، اور نماز چونکہ کسی حال میں معاف نہیں، یہ ہمیشہ قائم کرتا رہے، اسی پہ انحصار باقی دیگر عبادتوں کا۔ تو نمازی شیطان کی عبادت نہیں کریں گے، بے نمازیوں کے تعلق سے یہ بات نہیں آتا۔ اور شیطان کی عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ جا کر اس کے سامنے جھکے، شیطان کی عبادت میں یہ بھی شامل ہے کہ اس نے جو حکم دے رہا ہے اس کی فرمانبرداری کی جائے، اس کی عبادت ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا اس پہ ہم عمل کرتے ہیں، عبادت ہے یہ نہیں، عبادت ہے۔ اللہ نے جن چیزوں سے روکا اس سے ہم رکتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ تو شیطان جن چیزوں کو حکم دیتا ہے اس سے عمل کرنا، وہ اس کی عبادت ہے۔ شیطان جن چیزوں کو منع کرتا ہے اس سے روکنا، وہ اس کی عبادت ہے نا۔ اور شیطان اور رحمان کا معاملہ کیسا ہے کہ رحمان جو چاہتا ہے شیطان اس کو الٹ چاہتا ہے، رحمان جو چاہتا ہے کہ انسان کرے، شیطان چاہتا ہے انسان وہ نہ کرے۔ تو اگر انسان شیطان کے وجہ سے یہ کام نہیں کر رہا تو اس کی عبادت کر رہا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی یاد رکھیے ضرورت ہے، یاد رکھیے تو شیطان کی عبادت ہونے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں یاد رکھیے، بہت تفصیلاً احادیث بیان کی، اتنا موقع نہیں کہ ہم سب دیکھیں، لیکن کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے سنیے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 51 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، جو بت اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہے۔ مطلب مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کہہ رہے کون تھے؟ اہل کتاب، ٹھیک ہے۔ تو اہل کتاب کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کیا آپ نے ان کا نہیں دیکھا، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا تھا، اہل کتاب جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں، بتوں کا اور باطل معبودوں کا۔ تو ایک تو جبت کا لفظ ہے اور دوسرا طاغوت کا لفظ ہے۔ اب اس کو تھوڑا معنی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک۔ تو جبت کا جو معنی ہے وہ یہ ہر وہ چیز جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اعتقاداً مخالفت ہو، عقیدتاً اعتقاداً نوئنگلی مخالفت انسان کرے اللہ اور اس کے رسول کا، وہ ہوتا ہے جبت۔ جادو بھی جبت کی قسم ہے، کہانت بھی جبت کی قسم ہے، مطلب جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا نوئنگلی، اعتقاداً عقیدتاً یہ چیز کرنا، اعتقاداً کرنا، ٹھیک ہے، یہ چیز جبت کہلاتی ہے، یاد رکھیے، اور یہ جبت ہے۔ اور طاغوت کیا ہے؟ یاد رکھیے ہر وہ معبود یا متبوع، معبود مطلب جس کی عبادت ہوتی ہے، اور متبوع جس کی اتباع کی جاتی ہے۔ اتباع مطلب کسی کے پیچھے انسان چلتا ہے۔ تو ہر وہ معبود یا متبوع جسے انسان اس حد سے بڑھا دے طاغوت ہے۔ شرعی طور پر متبوع کی یہ حد ہے کہ وہ بھی انہی کاموں کا حکم دے جن کا شریعت نے حکم دیا
ہے اور ان کاموں سے روکے جن سے شریعت نے منع کیا ہے، لہٰذا شرعی حدود سے نکل کر جن کی عبادت، اتباع اور اطاعت کی جائے وہ سب طاغوت میں شامل ہے۔ مطلب شرعی لمٹ سے آگے بڑھ کر جس کی عبادت یا جس کی اتباع کی جاتی ہے وہ سب لوگ اس میں طاغوت میں شامل ہے۔ اسی لیے شیطان کی عبادت بھی طاغوت ہے، یاد رکھیں، طاغوت مطلب شیطان کی انسان عبادت کر رہا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہے اس بات سے یہ بات پتہ چلتی ہے، یاد رکھیے کہ شیطان کی بھی انسان جب اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے تو گویا وہ اس کی عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک مسلمان بھی جو ہے مشرک ہو سکتا ہے، یاد رکھیے، اس چیز کو ذہن سے نکال دے۔ اور بہت سارے لوگ اس چیز کو ذہن میں رکھ کے بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم تو اب شرک کبھی کر ہی نہیں سکتے، ہمارے خاندانوں میں سماج میں شرک آ نہیں سکتا، لہٰذا ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ وہ ڈرے اور شرک سے اپنے گھر والوں کی حفاظت ہمیشہ ہمیشہ کرنے کی کوشش کرے۔ چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، سنیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ کہف سورہ نمبر جو 18 آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا رکھا، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے۔ یہ کن کے تعلق سے تھا؟ یہ اصحاب کہف کے تعلق سے تھا کہ جب لوگوں کو پتا چلا کہ اصحاب کہف اس جگہ تھے یا ان کا انتقال ہوا تو یہاں مدفون ہوئے، تو لوگوں نے کوشش کی کہ اس جگہ پر مسجد بنائے۔ قرآن نے کوئی اس کی تعریف نہیں کی بلکہ ان کے اختلاف کا اظہار کیا کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ مسجد بنائے۔ اب اس کے تعلق سے دیکھیے، جیسے ان لوگوں نے صالحین کی تعظیم میں غلو کیا، ان کی غار پر اور قبروں پر مسجد بنا لی، وہ غار پر بھی مسجد بنا دی اور قبروں پر بھی مسجد بنا لی۔ یہ امت بھی ضرور ایسے کام کریں گی کیونکہ سابقہ امتوں نے جو شرکیہ خصلت اختیار کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کے مطابق، یہ امت بھی ضرور بضرور اس چیز کو اختیار کریں گی۔ جب آپ نے یہ کہا کہ یہ امت بھی لوگوں کے بالش در بالش اور قدم در قدم پچھلی قوموں کے چلیں گے، اور پچھلی قوموں کے واقعات قرآن نے بیان کر دیے، کس طرح سے یہود بھی توحید سے پھسل کر شرک تک آ گئے اور کس طرح سے نصارہ بھی توحید سے پھسل کر شرک تک آ گئے، اور پھر کس قسم کے شرک کے بہرحال مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ آئیے ایک روایت سنیے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں پہ قدم بقدم پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی صاحنہ مطلب وہ ایک قسم کی چپلک ہوتی، گو بولتے، دب بولتے، کہ سوراخ میں داخل ہو جائیں گا تو تم بھی اس میں داخل ہوں گے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی مراد پہلی امتوں سے یہود و نصارہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کون؟ ہاں وہی تو انہوں نے جو شرک کے طریقے اختیار کیے، جو انہوں نے معصیت کے طریقے اختیار کیے، جو طریقوں سے انہوں نے شیطان کی اتباع کی، وہ پیروی وہ طریقہ ہم بھی اختیار کرنے والے۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے اور کہا کہ تم ان کی اتباع کرو گے، یاد رکھیں۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور نہ صرف سمجھنے کی بلکہ اس کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اس چیز کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم توحید پہ قائم رہے اور شرک کے قریب بھی نہ جائیں، ٹھیک؟ اب آئیے اسی طرح حدیث کے اندر ایک اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے الفاظ دیکھیے، تھوڑی سی طویل حدیث ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا سنیے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے لپیٹ لیا میرے لیے زمین کو، یعنی سب زمین سمیٹ کر میرے سامنے کر دی گئی، تو میں نے اس کے پورب اور پشچم کو، ایسٹ اور ویسٹ کو دیکھا، اور میری حکومت وہاں تک پہنچی جہاں تک زمین مجھ کو دکھلائی گئی، اور مجھ کو 2 خزانے ملے، سرخ اور سفید، اور میں نے دعا کی اپنے پروردگار سے کہ میری امت کو عام قحط سے ہلاک نہ کرے اور ان پر کوئی غیر دشمن ایسا غالب نہ کرے کہ ان کا جتھا ٹوٹ جائے اور ان کی جڑ کٹ جائے، مطلب مسلمان پورے ایک ساتھ ختم نہ ہو قحط میں، نہ دشمن کی وجہ سے۔ پھر فرمایا میرے پروردگار نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب کوئی حکم دیتا ہوں پھر وہ نہیں پلٹتا، اور میں نے تیری یہ دعائیں قبول کی، میں تیری امت کو عام قحط سے ہلاک نہیں کروں گا، نہ ان پر کوئی غیر دشمن جو ان میں سے نہ ہو ایسا غالب کروں گا جو ان کی جڑ کاٹ دے، اگرچہ زمین کے تمام لوگ اکٹھے ہو جائے مسلمانوں کو تباہ نہیں کر سکیں گے، یہاں تک کہ خود مسلمان ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو قید کریں گے۔ تو گویا یہ دعائیں کی گئی اور دعائیں قبول کی گئی، آپس سے مسلمانوں کا اختلاف ہوگا اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے، قید کریں گے اور ظلم کریں گے، دیگر قومیں آ کے ان کو ختم نہیں کر سکتی، بات بتا دی گئی۔ تو پتہ ہی چلا کہ مسلمانوں کو ختم مسلمان ہی کریں گے، اگر کریں گے تو دیگر لوگ ختم نہیں کر سکتے، چونکہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی۔ دشمن چاہے جتنا ہی بڑا ہو وہ مسلمانوں کو جڑ سے ختم نہیں کر پائیں گے قیامت۔ مسلمان آپس میں کریں گے، یہ بات واضح ہے۔ تو پچھلی قوموں کے طریقوں پہ چلو گے، جو انہوں نے کیا، یہود کو بھی یہی تھا، آپس میں مل جل کے رہنے کا حکم تھا، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو جلا وطن کیا، ایک دوسرے کے
کو جو ہے سود خوری کی ایک دوسرے سے، لوگوں پہ ظلم کیا، اونچ نیچ کی، اور کیا کیا نہیں کیا، بہرحال قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید کیا فرمایا سنیے، آپ نے فرمایا کہا، اور میں اپنی امت پر جو ہے گمراہ کر دینے والے ائمہ سے ڈرتا ہوں، جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو پھر وہ اس سے قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکین سے مل نہ جائے اور کچھ بتوں کے پوجنے والے نہ بن جائے، اور عنقریب میری امت میں سے 30 کذاب پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور وہ غالب رہے گا، ان کو ضرر نہ پہنچا سکیں گے، مطلب نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کر دی کہ مشرکین سے مسلمان ملیں گے، نہ صرف ملیں گے بلکہ بت پرستی بھی کریں گے۔ آپ نے ایک حدیث بتایا بھی کہ ایک قوم ہمیشہ غالب رہیں گی مسلمانوں، تو وہ توحید کے سینس میں رہیں گی یا پھر دوسرے قوموں کے اوپر غالب جہاد کے سینس میں آئیں گے؟ بھائی نے کہا کہ ایک قوم جو ہے ہمیشہ غالب رہیں گی، تو یاد رکھیے وہ توحید کے معنی ہیں، مطلب وہ توحید پر قائم رہیں گی، اور توحید پر قائم رہنے کی بنیاد پر اللہ ان کو دنیا میں غلبہ دیں گا، ان کو کوئی مغلوب نہیں کر پائیں گا، اور ان کا ہاتھ اونچا رہے گا، اور یہ قیامت تک ان کا معاملہ چلتا ہے، مطلب ایک جماعت حق پر رہیں گی اور غالب بھی رہیں گی ساتھ میں، اور وہ اس لیے رہیں گی کہ وہ توحید پر قائم ہوں گے، اور کچھ لوگ مشرکوں سے ہاتھ ملا لیں گے، کچھ لوگ بت پرستی تک چل جائیں گے، پہلے آ چکا ہے، لیکن ایک جماعت توحید پر ہے، نتیجہ توحید پر رہنے کی وجہ سے وہ غالب رہیں گے، ٹھیک ہے، اور قیامت تک یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ تو پتہ ہی چلا کہ حق پر رہنے والے لوگ ہمیشہ دنیا کے اندر باقی رہیں گے، چاہے باطل کتنا ہی عام کیوں نہ ہو جائے۔ شیخ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تو آپ نے کہا کہ قبرستان میں نماز اور تلاوت نہیں کرتے، تو جب میت کو دفن کر دیتے تو وہاں کے دو لوگ قاری صاحب اپنے سرانے کی طرف اور پیر کی طرف سورہ بقرہ کی آیت پڑھتے اور سورہ فاتحہ پڑھتے۔ بھائی سوال کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہا، مانا ہے کہ نماز وغیرہ جس طرح سے قبرستان میں نہیں ہوتی تلاوت قرآن، تو گھر کو ویسا نہ بناؤ، مطلب گھر کے اندر نماز پڑھا کرو، نفل نمازیں، تلاوت قرآن کیا کرو، ذکر و اذکار کیا کرو۔ تو بھائی کا سوال تھا کچھ لوگ قبرستان میں بھی جب دفناتے ہیں میت کو تو سرانے اور پیتی سے مطلب میت کے سر کی طرف پیر کی طرف جو سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، یاد رکھیے یہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں آپ میت کے لیے دعا کر سکتے اپنے الفاظ میں جب تدفین ہو جاتی ہے کہ اس کے سوال جواب میں اللہ آسانی کرے، ٹھیک ہے، اور وہ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال جب دفناتے تب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ مدفون ہو گیا، مطلب دفنا گیا، سوال جواب اس کے ہونے والے، تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ قرآن وغیرہ پڑھنا کہیں بھی ثابت نہیں۔ سورہ یاسین لوگ پڑھتے ہیں جب بھی زیارت کو جاتے ہیں، یا تدفین کے بعد سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ پورا سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، یہ کچھ بھی پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اور جہاں میں نے کہا کہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی تو اس سے مراد یہ وہ نماز جو اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نماز جنازے کی جو نماز ہم پڑھتے ہیں تو وہ انشاءاللہ عزیز قبرستان میں پڑھنے سے کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ وہ نماز تو کہی جاتی ہے لیکن وہ نماز دعا کے معنی میں ہوتی ہے، عبادت کے معنی میں نہیں ہوتی اس شخص کے، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ دعا ہے تو قبرستان میں وہ ہوتی ہے، لیکن دیگر نمازیں جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں نفل، فرض، سنت وغیرہ اور ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت وغیرہ قبرستان میں نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سوال یہ کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ پچھلی امتوں کی طرح ہم بھی ویسے گناہ کریں گے جیسا انہوں نے کیے تھے، تو کیا ہم پر بھی ویسے عذابات آئیں گے جیسا ان پہ آئے تھے؟ بھائی نے سوال کیا کہ میں نے جیسے کہا کہ پچھلی امتوں نے جو جو طریقہ اختیار کیا ان کے ساتھ تو ہم بھی وہی کریں گے، حدیث میں آتا ہے، تو ان پہ تو عذاب آتا ہے، تو کہ ہم پہ ہاں انہوں نے جس طرح سے عمل کیا ان کو جو عذاب آتا ہے، ہم بھی اگر وہ عمل کریں گے تو ہم پر بھی عذابات آئیں گے، بس ہم کو ایکسیپشنل یہ کہ پوری امت کسی ایک عذاب میں مبتلا کر کے ختم نہیں کی جائیں گے، جس طرح سے پچھلی قوموں کا ہوتا ہے، ایک قوم جب گناہ کرتی پوری قوم اس میں ہلاک ہو جاتی، پوری قوم یاد رکھیے مکمل طور پر۔ ہم کو بس یہ بینیفٹ ہے کہ ہم لوگ پورے ایک کسی قحط میں یا کسی ایک اس سے ہلاک نہیں ہوں گے، لیکن ہاں ان لوگوں نے جس کو ہم کہیں گے گناہ کیا تو ان کو عذابات دی، ہم بھی اگر وہی گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسی قسم سے آسمان سے بارش بولیے، زمین کے پھٹنے کے ذریعے بولے، آسمان سے پتھر برسنے کی شکل میں بولیے، آتش فشاں کے پھٹنے کی شکل میں بولیے، زلزلوں کی شکل میں بولیے، ٹھیک ہے، یا آواز و چیخ اور آندھی اور طوفان کی شکل میں بولیے، ایسے عذابات لا سکتا ہے۔ گناہ کریں گے، جو گناہ کریں گے اس قسم کے عذاب آئیں گے، اور حدیث کے اندر کئی باتیں آتی ہیں کہ تم لوگ یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوں گا، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوں گا، پچھلی قوموں نے یہ کی تو یہ ہوں گا، تو اس کا معنی یہ یاد رکھیے، تو اللہ تعالیٰ جس طرح سے ان قوموں کا ہلاک کیا ان گناہوں کی وجہ سے ہم کو بھی کر سکتا ہے، صرف اتنا ہے کہ پوری قوم ایک ساتھ مبتلا نہیں ہوں گی کسی عذاب کے اندر، یاد رکھیں۔ تو ہاں ویسے ہی ہوں گا، وہ گناہ ہم جو بھی کریں گے عذابات ویسے ہی آئیں گے، یاد رکھیں۔ شیخ، توحید کا انسان کے اعمال پر کتنا اثر ہوتا ہے؟ بعض دفعہ یہ دیکھا گیا کہ انسان توحید پہ ہوتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھئی میں انشاءاللہ جنت میں چلا جاؤں گا، اور اعمال میں کمزوری ہوتی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان مطلب واقعی میں توحید پر ہے لیکن اعمال میں کمزوری بھی
بھی رہی تو مطلب جنت میں چلے جائیں گا، کیونکہ وہ یہ سوچے کر رہا اعمال میں کمزوری کہ میں جنتی ہو جانے ہی والا ہوں انشاءاللہ۔ اور مطلب توحید جس کی جتنی مضبوط رہیں گی، کیا اس کا اثر اعمال پہ دکھے گا؟ یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ توحید میں تو واقعی میں ہے لیکن اعمال ویسے ہی ہے۔ خیر سوال کیا ہے، کوئی شخص توحید پر رہے اور یہ سوچ لے کہ اب تو میں کافی توحید میرے لیے نتیجتاً اعمال نہ کرے، تو یاد رکھیے یہ خود اس کی کمزور توحید کی علامت ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اب توحید پر ہے تو دوسرے اعمال کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ جو لوگ بھی توحید میں سب سے آگے تھے، یاد رکھیے ان لوگوں کا شعار اور شیوا یہ تھا کہ انہوں نے ہر وہ کام کو بجا لایا جو ان کے رب نے ان کو حکم دیا تھا، اور ہم اس کام سے رکے جس سے ان کے رب نے روکا تھا، یاد رکھیے۔ اور یہ اس کی پہچان ہے، یاد رکھیے۔ صحابہ جس کی اتنی اگتی مثالیں، تابعین تابع تابعین، یاد رکھیے کہ جب وہ توحید پر تھے، جتنے زیادہ توحید پر قائم تھے اتنے زیادہ اعمال میں بھی آگے تھے، یاد رکھیے۔ تو کوئی شخص اگر یہ سوچے کہ میں توحید پر عمل نہ کروں تو یہ تو بالکل جس کو ہم کہیں گے یہ الٹ معاملہ ہے۔ جیسے کہ اگر میں کہوں کہ ہمارے پاس توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا ہے تو لوگ کہہ رہے اچھا گناہ کرنے کی اجازت ہم کو ہے۔ اگر کوئی کہے کہ توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا ہے موت تک، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو دعوت گناہ دی جا رہی ہے کہ آپ گناہ کرتے جاؤ لہذا دروازہ کھلا ہے، سمجھ رہے آپ؟ جو گناہ ہو جاتے ہیں ان کی معافی انسان مانگی، یہ اس کا معنی ہے۔ تو یہ دعوت گناہ نہیں جب ہم توبہ اور استغفار کی بات کریں۔ اسی طرح توحید کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم یہ دعوت اس چیز کی نہیں ہے کہ اعمال کو مکمل طور سے چھوڑ دیں اور یہ سوچیں کہ اب اعمال کی ضرورت ہی کیا، اس لیے کہ میں تو توحید پر ہوں۔ اور ایسا مغالطہ بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان واقعی میں توحید پر تھا لیکن اعمال میں کوتاہی رہی، کمزوریاں رہی، بہت کوتاہیاں رہی، بہت کمزوریاں بھی رہی، لیکن وہ دل سے اس چیز کو نہیں مانتا، جیسا کہ کیسا میں اس کو سمجھوں آپ کو ایک بات سمجھ، جیسا کہ مثال کے طور پہ کوئی انسان یہ کہے کہ نماز تو فرض ہے لیکن مجھ سے نہیں ہوتی، تو یہ ایک گناہ کبیرہ کر رہا ہے، لیکن اقرار کر رہا ہے کہ نماز تو فرض ہے لیکن مجھ سے ہوتی نہیں۔ اور دوسرا انسان یہ کہے کہ مجھ پہ نماز ہی فرض نہیں ہے، کیا کرنا ہے اس کو، اس لیے کہ میں توحید پر ہوں۔ تو ایک انسان توحید پر ہونے کے بعد اس سے گناہ ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ اللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک الگ مسئلہ۔ اور کوئی یہ سمجھے کہ میں توحید پر ہوں تو مجھے گناہ کرنے کی اجازت ہے، یا توحید پر ہوں تو مجھے نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یاد رکھیں۔ لیکن کوئی انسان توحید پر تھا اور اعمال کے اعتبار سے بہت کمزور تھا، بہت کمزور تھا، لیکن توحید پر تھا، لیکن اس کا عقیدہ نہیں تھا کہ عمل کرنا ضروری نہیں توحید کے ساتھ، لیکن نہیں ہوئے اس سے، تو ویسا انسان یاد رکھیے باوجود اس کے کہ اس کے اعمال کوتاہ تھے، کمزور تھے، ناقص تھے، کم تھے، یا گناہ بہت زیادہ تھے اس کے باوجود اس کے بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گا ایک نہ ایک دن، یا تو سزا دے کر معاف کریں گا یا چاہے تو سیدھے بھی معاف کر دے، یاد رکھیے۔ اور اس تعلق سے بہت ساری روایتیں واپس دلیل بن سکتی ہے۔ اس میں ایک مشہور اور معروف روایت ہے کہ ایک شخص آئے گا جس کے 99 رجسٹرز ہوں گے جو گناہ کے ہوں گے، ہر رجسٹر جب کھولا جائے گا تو جہاں تک نظر جاری اس کے گناہ ہی گناہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں میں کھڑا ہوں گا، اعمال تولے جا رہے ہوں گے، نیکیاں اور بدیاں مطلب اچھائیاں سیدھے ہاتھ کی طرف اور گناہ الٹے ہاتھ کی طرف ڈالے جا رہے ہوں گے، سب ہوں گا، اور یہ لوگوں میں پیچھے جاتا جائے گا، پیچھے جاتا جائے گا۔ پھر جب باری آئیں گی تو اللہ کہیں گا آؤ تم بھی آ گیا، اور اس کی جب نیکیاں بتائی جائیں گی تو 99 دفتر اس کے گناہوں کے ہوں گے، اور نیکی میں خالی اس کے ایک چھوٹا سا ٹکٹ رہے گا جس کو بطاقہ کہتے ہیں، چھوٹا سا ایک چٹھی رہیں گی، ایک چھوٹا سا ٹکٹ بولیے آپ زبان میں جو ہوتا ہے وہ اس کے پاس رہیں گا۔ جب وہ جائیں گا اللہ بولیں گا آج کسی سے ناانصافی نہیں ہوگی، لاؤ تمہارے اعمال، تو کہیں گا اللہ کیوں مجھے شرمندہ کرتا ہے، بس ڈال دے جہنم میں اٹھا کے، اب کیوں شرمندہ کرے لوگوں کے سامنے، ایک ٹکٹ اتنا سا اور 99 دفتر ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کہیں گا آج ناانصافی نہیں ہوگی، لاؤ اسے بھی تولا جائے گا۔ جب اس کو سیدھے ہاتھ میں ڈالا جائے گا اس کی اس نیکی کو جو کہ لا الہ الا اللہ ہوں گی، وہ پڑھلا جھک جائیں گا اور 99 دفتر اس کے ہلکے پڑ جائیں، تو یہ وہ آدمی ہوں گا جو توحید پر ہوں گا لیکن گناہ ہوئی ہوں گے، کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، اس نے ہو سکتا ہے نیکی چھوڑنے کے شکل میں گناہ اپنا لیا ہوگا، یا واقعتاً گناہ کر کے، چونکہ نیکی کو چھوڑنا بھی گناہ ہے، ایسا نماز نہ پڑھو تو گناہ گار بنوں گا، یا خود گناہ کرو تو گناہ ملے گا، جو بھی کیا تھا 99 دفتر۔ تو اس سے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ توحید پر جو ہو مضبوط قائم، وہ اعمال میں بھی مضبوط ہوں گا اتنا، لیکن توحید پر رہنے والا آدمی کسی وجہ سے اگر اعمال میں کمزور ہو جائے، کہ اس کا عقیدہ نہیں ہے کہ توحید پہ ہے تو اعمال میرے کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن ہو جائے تو اللہ انشاءاللہ ضرور اس کو معاف کرے گا۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کی دلیل یاد رکھیے، اور بھی اس قسم کی روایتیں آتی ہیں۔ تو لہٰذا توحید جتنی مضبوط ہوں گی ہماری، توحید کو ہم جتنا پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ العزیز نیکیوں میں اتنا آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں گے اور بڑھتے چلے جائیں۔ اور توحید کی کمزوری کے نتیجے میں یاد رکھیے انسان سے پھر بہت سارے گناہ سرزد ہوتے ہیں، شرک ہوتا ہے اور دیگر چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن ہاں کوئی انسان توحید میں خالص تھا، پکا تھا، مضبوط تھا، لیکن اس سے خطائیں اور گناہ بہت کثرت سے بھی ہوئے، تو انشاءاللہ العزیز قوی امید ہے یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کو جنت میں ڈال دیں گے، یا تو سیدھے ڈالیں گا یا پھر سزا بھگت کے ڈالیں گا، لیکن وہ جنت میں جائیں گا، یاد رکھیے، اس لیے کہ اس کی توحید مکمل تھی۔ اور ان باتوں کو ایسے بھی سمجھنا ہے کہ جو رائے کے برابر بھی ایمان لے کر آئیں گے روایتوں میں نا، رائے کے برابر اس لیے کہا گیا اس کو کہ وہ توحید میں خالص ہوں گا، لیکن اعمال کی کمی کی وجہ سے وہ اس کے ایمان کو رائے کے برابر کہا گیا۔ ایمان رائے کے برابر نہیں ہوتا، لیکن توحید مطلب اس کے اعمال کی کمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر اس کی توحید پکی تھی، صحیح تھی، اعمال کے اعتبار سے گناہ کیا تھا، نیکی کو چھوڑ کر بھی آئے گا تو اس کو سزا مل گئی، ایسی
سیدھا اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر توحید میں کوئی کمزوری تھی تو یاد رکھیے اس کو کبھی کبھی نجات نہیں، یاد رکھیے. اور یہ سوچ کر کہ میری توحید اچھی ہے، اگر میں گناہ کرتا چلا جاؤں تو کیا پتا وہ توحید ہی ناقص ہو جس کے بیسس پہ یہ سوچ کے میں گناہ کر رہا ہوں کہ توحید پر ہو تو میں گناہ کر سکتا ہوں. مطلب استغفار کا راستہ کھلا ہے، توبہ کا راستہ کھلا ہے، تو اس کا مطلب گناہ کرتے چلا ہوں، یہ اس کا معنی نہیں ہوتا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شیخ ہاں درس میں ایسا آپ نے کہا کہ امت مسلمہ بھی پچھلی قوموں کو جیسا چلیں گی، جس میں بتایا گیا کہ جیسا شرک عام ہو جائے گا یا پھر اور بھی جو اعمال کرتی تھی ویسے. تو جب دعوت تبلیغ کا کام کرتے کتاب و سنت اور توحید والے، تو ایک خیال پیدا ہوتا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کہہ کے گیا آلریڈی کہ یہ سب ہونے والا ہے، تو پھر اس میں ایک نیگیٹو تھاٹ آتا کہ اپنی دعوت کا اثر ہوگا یا پھر اپن خام مخواہ اتنی محنت کر رہے. بھائی نے سوال کیا کہ حدیث کے اندر ہے کہ ہم خود یہ امت مسلمہ پچھلی قوموں کے طریقے پہ چلیں گی، تو پھر جو دعوت دیتا ہے اس کو تھوڑا خیال آتا ہے کہ وہ دعوت دے کے کیا فائدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کر دی. یہ مسئلہ آتا ہے جب لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ امت نے فرقے مت بناؤ، تو کچھ لوگ حدیث کو لا کر مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے اور کیا بولتے ہیں حدیث میں خود ہے کہ 73 فرقے ہوں گے. تو 73 فرقے جب آقا نے بول دیے 73 فرقے تو ہونا ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بول دیے تو اس کا مطلب یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن بول دیے تو آپ کو کرنا نہیں ہے کہ چلو بول دیے تو پہلے 73 بنا کے اپن وہ کر کے چلیں گے. تو آپ کا سوال ویسے ہی ہے، امت ایسا کریں گی، ٹھیک ہے، یہ فیوچر کی بات ہے، مطلب ایسا ہوگا کہ امتی پچھلی قوموں کے طریقے پہ چلیں گی، لیکن ہم کو اپنا کام کرتے رہنا ہے، توحید کی دعوت عام کرتے رہنا ہے، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہنا ہے، برائی سے لوگوں کو روکتے رہنا ہے. ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ چیز بتا دی گئی کہ امت آگے جا کے ایسے ایسے طریقوں پر چلنے والی ہے. تو اس میں ایک چیز تو یہ کہ احتیاط کا پہلو اختیار کرنا چاہیے کہ ہم کہیں جو عمل کریں دوسری قوموں کی مشابہت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ سوچ رکھنا کہ اب چونکہ وہ تو ایسا ہونے ہی والا ہے، قوم تو یہ کرنے ہی والے، تو اپنی دعوت کا کیا فائدہ. تو یاد رکھیے ہم کو تو اپنی کوششوں پہ اجر ملنے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ انبیاء ہوں گے روز قیامت جن کے ساتھ ایک یا دو ماننے والے ہوں گے، کچھ ہوں گے جن کے ساتھ ایک بھی ماننے والا نہیں ہوں گے، ہے نا. تو وہ نبیوں کی کامیابی کس چیز پر ہے؟ نبیوں کی کامیابی ان کی دعوت پر تھی. یاد رکھیے ان کے ماننے والے یا کتنے لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا اس پہ نہیں. تو ہم اپنا کام قرآن و سنت کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے، چاہے لوگ ہماری دعوت کو مانے نہ مانے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور جو ہونا ہے وہ ہو کر رہیں گا. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ ہوں گا بول کر ہم اپنی دعوت کا کام چھوڑ دیں، جیسا کہ 73 فرقے ہونے والے اس قوم میں. تو اس کا یہ نہیں کہ ہم کو بنانا ہے، ہم چاہے فرقے واریت کتنا بھی روکے، اتنے فرقے قیامت تک مل کر 73 وہ ہو جائیں گے، یہ اس کا معنی ہے. تو ہم اپنا کام کرتے رہے دعوت کا، جو تقدیر میں ہے جو اللہ نے لکھا ہے وہ چیز ہوتی رہیں گی. ہم کو اپنی نیت اور نیت کے مطابق جو عمل کیا اس کا اجر ملے گا، اور وہ چیز جو ہونا ہے وہ کر رہیں گے. تو لہٰذا ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، لوگ مانے نہ مانے وہ الگ مسئلہ ہے، ہم کو اپنے کام کا اجر ملتا رہے گا. تو لہٰذا کوئی بھی داعی اسلام یا کوئی بھی انسان جو لوگوں کو حق کی طرف بلا رہا ہے، ایسی باتوں کو سن کر مایوس نہ ہو یا دل چھوٹا نہ کرے، غلط معنی نہ لے لے کہ ایسا تو ہونے ہی والا ہے پھر دعوت دے کے کیا فائدہ. ہم اپنا کام کرتے رہے، ہم کو انشاءاللہ اپنے کام کا اس نیت کا انشاءاللہ اجر ملے گا، اور باقی رہا جو ہونا ہے وہ ہو کے رہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فیض بھائی سوال یہ تھا کہ سنت پر عمل، مطلب سنت کو فالو کرنا ہمارے توحید پر کتنا اثر ڈالتا ہے. اور بہت جگہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ توحید پر تو ہوتے ہیں لیکن وہی عبادتیں کرتے جو فرض ہے اور وہی عمل کرتے جو فرض ہے، وہ سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں وضاحت کیجیے کہ سنت پر عمل ہمارے توحید پر کتنا اثر ڈالتا ہے. بھائی نے سوال کیا کہ سنت پر عمل کرنا ہمارے توحید پر کتنا اثر ڈالتا ہے. تو دیکھیے سنت پر عمل کرنا تو ہمارے لیے جب توحید کو سمجھنا ہے تو وہ فرض ہو جاتا ہے. ریزن مینگی دیکھیے سنت کو آپ کیسا کیجیے، ایک تو قرآن و سنت والی سنت کو سمجھیے آپ جو کہ ہم کو ماننا فرض ہے، اور ایک کیا بولیں گے جس چیز کو فقہی سنت سمجھیے. اس کو فقہی سنت مطلب کہ وہ عمل جیسا کہ وضو میں ہاتھ دھونا ہے تو ایک بار کم از کم 3 بار زیادہ، تو اس کو بولیں گے ہم ایک بار تو ضروری فرض ہو گیا، اس کے بعد 2 یا 3 بار یہ سنت ہو گیا. سمجھے نماز میں فرض نماز ہوگی تو وہ فرض ہے، لیکن اس کے بعد نماز سنت ہے تو سنت ہے. سمجھ رہے آپ اس کو کہ فرض اگر چھوٹیں گی تو گناہگار ہوگا، سنت کے چھوٹنے سے گناہگار نہیں ہوگا. تو ایک ہوتا ہے قرآن و سنت والا سنت ماننا تو ہم پر فرض ہے، اور ایک ہوتا ہے فقہی سنت. سمجھ رہے آپ جو میں نے ایگزامپل دیا یہ ماننا، اس میں اختیار رہتا ہے، عمل کرے تو کرے نہیں کرے تو بھی چل. تو لہٰذا قرآن و سنت والی جو سنت میں توحید کا ایکسپلینیشن ہے وہ سمجھنا تو ہم پر فرض ہوا. چونکہ دیکھیں قرآن نے آیت نازل کر دی ان الشرک لظلم عظیم، بڑا ظلم ہے شرک. سنت سمجھ رہے ہیں نا آپ کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، پھر آپ اس کا ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس کا میننگ یہ ہے کہ جیسا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا شرک جو ہے ظلم ہے، یاد رکھیے. تو یہاں وہ مراد ہے. تو یہ سنت ہوئی، سمجھ رہے آپ، اس کو تو ماننا فرض ہوا ہم پر، کیونکہ اس کے بغیر توحید کو ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے.
تو اگر وہ سنت آپ سے مراد ہے سنت کتنا ضروری توحید کے لیے، تو سنت تو وہ ہے جو ہم کو بتائیں گے، تو قرآن اور سنت سے ہم توحید کو سیکھ سکتے ہیں اور اس کو سمجھنا اس کو ماننا ہم پر فرض ہو۔ لیکن اگر آپ اصل فقہی سنت کے تعلق سے کہ جیسا کہ اگر میں سنت نمازیں چھوڑ دوں توحید پہ کیا فرق پڑے گا، یا وہ عمل جو میں اختیاری کروں اور نہ کروں چوائس، جیسا کہ نفل نمازیں پڑھوں یا نہ پڑھوں چوائس ہے میری، یہ کرنے سے کتنا ہوگا، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے ایمانیات میں بلندی آ سکتی ہے، عمل کے زیادہ ہونے سے انسان کو فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن انشاءاللہ اس سے توحید پر آنچ نہیں آئیں گی اگر عمل چھوٹ بھی جائے۔ کیونکہ ایسا کہیں بھی ہم کو روایت میں نہیں ملتا کہ کوئی اس عمل کو چھوڑنے سے ایسا وضو میں فلاں کرے توحید کمزور ہو جائیں گی، نفل نماز نہیں پڑھے تم اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھو گے، ایسا کہیں بھی نہیں آیا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا اس سے فرق نہیں پڑتا، یاد رکھیں توحید کو جو فقہی سنت ہے، جو چیزوں میں اختیار ہے ہم کو امت کو کرے یا نہ کرے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا لوگ جھاڑوں پر پیوند کاری کر رہے تھے، تو آپ کو لگا کہیں کوئی عقیدے سے تو نہیں کرتے تھے، کہ تو اس زمانے میں لوگ شرک وغیرہ کرتے، تو آپ نے منع کر دیا، تو سال فصلیں کمائی تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ پیوند کاری کرتے، کیڑوں کو اٹریکٹ کرنے میں کرتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے یہ پیوند کاری کا کیا مقصد، تو کہا یہ تمہاری دنیا کے معاملات ہیں، تم مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہو، لیکن جب دین کے معاملے میں کچھ کہوں تو اس کو لے لیا کرو، تو یہاں فرق کر دیا آپ نے، کچھ چیزیں اختیاری آپ کی آپ کر لو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو لہذا فقہی سنت جہاں تک آپ کہنا چاہ رہے ہیں، عملاً جو چیزیں سنت ہم کرتے ہیں اس میں کوئی چیز چھوٹ جانے سے انشاءاللہ عزیز آپ کی توحید میں کمزوری نہیں آئیں گی، لیکن کتاب و سنت جس کو ہم کہتے ہیں وہ سنت کا ماننا فرض ہے، اس میں کوئی چیز چھوڑیں گے ظاہر سے توحید بھی پھر ہاتھ سے ہمارے نکل جائیں گے۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ آج ایسا نہیں ہے کہ توحید دنیا میں نہیں ہے، ایسی کئی کنٹریز اسٹیٹس بھی ہے جہاں پہ 99% سے بھی زیادہ ونس آف گاڈ توحید کو مانتے لوگ، لیکن مسلمان آج دور دور تک وہاں پہ بھی غالب نظر نہیں آتے شیخ، تو کیا ان کے توحید میں کچھ گڑبڑ ہے شیخ؟ ہمارے سوال یہ کہ لوگ توحید پر ہے، ملک بھی ہے، کچھ علاقے کے علاقے توحید پر ہے، تو کیا توحید پر ہونے کے بعد بھی وہ غالب نظر نہیں آتے، تو کیا ان کی توحید میں گڑبڑ ہے؟ تو یاد رکھیے جب توحید پر انسان پختہ ہو جاتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے انسان، تو ظاہر سی بات ہے اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا کرتا ہے، جس میں غلبہ بھی ایک نعمت ہے، یاد رکھیے جو عطا کرتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی اگر اسٹیٹ ہے، کوئی ملک ہے، اگر وہ توحید پر ہے اور اگر وہ غالب نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کی توحید میں کمزوری ہے۔ ہو سکتا ہے وہ توحید پر ہے، وہ چاہتا ہے کہ توحید کی دعوت کو عام کرے، لیکن عوام چونکہ صرف نام نہاد ہے یا لوگ اس کی بات کو نہیں مانتے یا لوگوں نے اس توحید کی دعوت کو سیریسلی نہیں لیا، نتیجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ تو توحید پر ہے، ماننے والے اگر توحید پہ نہ ہو تو نتیجتاً ظاہر سی بات ہے غلبہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر کسی جگہ حکم ہے کہ بس توحید پر ہے نا، یہ چاہ رہا ہے اس ملک میں رہنے کے لیے، لیکن عوام کا یہ ہے کہ ادھر تو توحید کی بات ہو رہی لیکن باقی سارے گناہ، معصیت، کبائر سب کو انہوں نے اپنے اوپر حلال سمجھ لیا، تو ظاہر سی بات ہے پھر خالی اسٹیٹ کے توحید پر ہونے سے رعایا کا لیکن مکمل طور سے ہونے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اصل چیزیں انڈیویجولز، عوام، رعایا یا جس کو کہیں گے انسان جو ہے وہ توحید پر ہو۔ جب انسان توحید پر ہوں گے اور کلیکٹیولی جمع ہوں گے اور جماعت قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اگر انفرادی بھی ہے تو انفرادیت میں جو جو نعمتیں ملتی وہ نصیب کریں گا، اور جب اجتماعیت میں آ جائیں گے تو اجتماعی جو نعمتیں توحید کی وجہ سے ملتی وہ بھی ان کو عطا کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا لیکن ہم کسی اسٹیٹ کو، کسی علاقے کو اس کے توحید پر ہونے کے دعوے کے باوجود غلبے پہ یا غالب نہ ہونے کے نتیجے میں یہ نہ سمجھے کہ وہ توحید پر نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس کی اکثریت توحید کا دعویٰ کر رہی ہے، توحید پر حقیقت میں عملاً وہ نہ ہو، اس کے نتیجے میں ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ پریکٹیکلی اگر دیکھیں جن جن علاقوں میں آپ لوگوں کو توحید پر پائیں گے، اللہ کو حقیقتاً ایک مانتے ہوئے اس میں عمل کرتے ہوئے پائیں گے، وہاں آپ مختلف قسم کی نعمت اور برکات اللہ رب العزت کی دیکھیں گے جو دوسرے علاقوں میں آپ کو دیکھنے کو بھی نہیں ملے گی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ لیکن غلبہ ظاہر سی بات ہے توحید کا ایک مقام، توحید پر عمل کر کے مقام پہ جانے کے بعد ہے، ہو سکتا ہے وہ لوگ اس درجے تک نہیں پہنچ رہے ہوں گے جس کے نتیجے میں جو اجتماعیت والا غلبہ وہ نہیں مل رہا ہوگا، انفرادیت سے بینیفٹس اٹھا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کی وجہ سے کسی اسٹیٹ کو یہ نہیں بولیں گے کہ مشرک ہے یا وہ کمزور ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوام یا وہ لوگ اس کو سپورٹ نہیں کرے، اس کے نتیجے میں آج وہ جس طرح سے غالب ہونا چاہیے وہ غالب نہیں آتا۔ یا کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے دوسری شخص کہ وہ صرف زبانی طور سے خود اسٹیٹ کہہ رہا ہو کہ میں توحید پر آیا، ہم لوگ توحید پر آئے، اور نہ وہ عملاً کوشش کرتے ہیں اور نہ رعایا اس کے اوپر، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ اکثر مسلمان کہہ رہے ہیں ہم توحید پر ہیں لیکن اکثر جگہ ہم ذلیل ہیں، نتیجہ کیا ہے کہ ہم صرف دعوے دار ہیں لیکن حقیقت میں زندگیوں میں توحید موجود نہیں آتا۔ شیخ آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت تک جو ہے 30 کذاب آئیں گے، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی تک کتنے کذاب آ چکے ہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک 30 کذاب آئیں گے، تو بھائی کا سوال تھا اب تک کتنے آ چکے ہیں، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں واللہ عالم اب تک کتنے ہم کو نہیں پتا، لیکن من جملہ جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب سے لے کر قیامت تک من جملہ جب ہم کاؤنٹ کریں گے وہ 30 ہو جائیں گے، لیکن اب تک کتنے ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ ریزن بینگ، وجوہات، وجہ کیا ہے اس کی، بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو کہا کہ یہ وہ کذاب ہو سکتا ہے، یہ وہ پیشن گوئی، یہ وہ ہوگا، لیکن وہ اگر نہ ہوا تو چونکہ وہ تو اللہ ہی جانتا نا وہ کذاب سے کیا مراد، اسی کرائٹیریا کیا ہوں گے۔ جنرلی لوگوں نے تو ایسے بھی میں نے کتابیں دیکھی جو آج سے 500 سال 700 سال والے بھی لکھ دیا کہ 30 کاؤنٹ کر دی انہوں نے پورے، ریزن بینگ ان کو لگا اس تک یہاں یہی ہے، لیکن ہم کہیں گے ویسا نہیں، یاد رکھیں چھوٹے اور بڑے
بڑے ملا کے وہ جھوٹے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. ویسے تو ہر ایرا غیرہ نتو خیر آج کل نیٹ پہ دیکھیے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, تو لیکن ہر اس کو نہیں ملائیں گے ہم اس کو, بلکہ کچھ علماء نے کہا کہ وہ ایسا ہو جو اپنے دعوے میں واقع مخلص ہو. کچھ لوگ تو پاگل بنے کی بنیاد پہ یہ کر رہے ہیں, دعوے مخلص ہو اور کافی بڑی لوگ کمیونٹی اس کے پیچھے لگی. جیسے آج کے زمانے میں اگر میں کہوں گا کہ ان کذابوں میں اگر کسی کو آپ کاؤنٹ کر سکتے تو آپ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بعد مسلمہ کذاب کو آپ لے لیجیے, اس کو تو خود کہا گیا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اس نے دعویٰ کیا اور کہا گیا, اور بہرحال بعد میں مارا بھی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں, تو وہ ایک کاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ. آج کے ہمارے دور کے اندر آپ جو ہے غلام احمد قادیانی کو کاؤنٹ کر سکتے, تو 2 کاؤنٹ ہو جاتے ہیں. تو کچھ ہے جو بالکل واضح ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, کچھ صحابہ کے زمانے میں, لیکن باقی سب غیر واضح ہیں. لیکن اس کو ڈال سکتے کہ ایک بہت بڑا فرقہ, ایک طبقہ اس کے پیچھے جو غلام احمد قادیانی کے پیچھے نکلا, اور لاکھوں اور کروڑوں میں تعداد ہے ان کی جو اس کو رسول مانتے ہیں, بلکہ رسالت آج بھی ان کے خاندان میں چل رہی ہے, ان کا ایسا دعویٰ. سمجھ رہے آپ بات کو؟ اور بھی بہرحال ہو سکتے ہیں. تو واللہ عالم, مطلب کون ہے اب تک کتنے میں نہیں پتا, لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت سے لے کر تو قیامت تک ٹوٹل ملا لیں گے تو 30 ہو جائیں گے. کون ہوگا یا اب تک کتنے, واللہ عالم. جو 73 فرقے ہوں گے تو توحید کی بنیاد پہ ہوئے یا اس کے علاوہ بھی مطلب اعمال وغیرہ میں کمی کی وجہ سے؟ آئے سوال کیا جو 73 فرقے جو ہے امت میں ہوں گے, جو حدیث کے اندر آتا ترمذی کی, تو وہ توحید کی کمزوری پہ ہوں گے یا اعمال وغیرہ کی؟ تو دیکھیے جو 73 فرقے ہوں گے, یاد رکھیے اس کے تعلق سے جو صحیح سمجھ ہم کو ملتی ہے, جو علماء لکھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ اعمال کے تعلق سے, اعمال کی سمجھ کے تعلق سے, آگے پیچھے ہونے کے تعلق سے ہوں گے, اور اس کے ساتھ عقیدے کا وہ حصہ جس حصے میں لوگوں کا اختلاف ہے. دیکھیے عقیدے میں بھی کچھ چیزیں تو بالکل واضح ہے, لیکن کچھ چیزوں کے اندر اختلاف ہے, مختلف رائے علماء کی آتی ہے, چونکہ وہ چیز واضح نہیں ہے کیسی ہے بول کر. نتیجتاً یا تو وہ ایسے عقیدے کے ان اختلافی مسئلوں کی وجہ سے ہوں گے یا دیگر چیزوں کی وجہ سے اعمال کے, لیکن وہ انشاءاللہ العزیز توحید کے بیسس, کیونکہ توحید کے بیسس ہو جائیں گے تو جہنم ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے واجب ہو جائیں گی. جبکہ 73 فرقوں کے تعلق سے جو باتیں میں نے دیکھی کبار علماء کی, جو میں اس کی شرح پڑھی حدیثوں کی, وہ یہی ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی اپنی گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں جانے والے, کبھی نہ کبھی. یاد ہے اب یہ مختلف چیزوں کی وجہ سے اختلاف, چاہے وہ عقیدے کے کسی مسئلے میں جو واضح نہ ہو اس میں اختلاف کی وجہ سے یہ فرقہ بنے, یا کسی اور مسئلے کی بنیاد پر سنت میں کوئی چیز واضح نہیں تھی, یا اس کے علاوہ 2-3 چیز اس سے ہوں گے, واللہ عالم. مطلب بہت ساری چیزیں اس کے پیچھے ہو سکتی ہے. جیسا مثال دے سکتے ہیں, جیسا کچھ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کا نام لیا, جیسا کہ اللہ کا ہاتھ ہے, تو انہوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بولے تو حقیقی ہاتھ نہیں, یہ اس کو ہم بولیں گے اللہ کی طاقت, اللہ کی قدرت. سمجھ رہے بات؟ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ اہل سنت والجماعت صحابہ کے عقیدوں کے خلاف بات ہو رہی ہے. انہوں نے اس کو ایسا نہیں سمجھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آدم, اے ابلیس, تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا. سمجھ رہے اپنے ہاتھ سے بنایا, تو جو ہاتھ سے بنائے کا لفظ وہاں آ رہا ہے تو یہاں واضح ہے. وہ لوگ کہتے ہیں یہ قدرت ہے, ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں, حقیقی ہاتھ نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی, اس کی قدرت ہے. تو بہت ساری چیزوں میں اس طرح سے, تو یہ اللہ کی صفات کے اندر کیا کر رہے ہیں وہ گڑبڑ کر. لیکن اس کے تعلق سے بھی علماء کا وہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, لیکن یہ ایسی غلطی نہیں اس کے نتیجے میں ہمیشہ جہنم میں چلیں گے. لیکن یہ فرقہ تو بن گیا نا اس بیسس کے اوپر. اور بہت سارے فرقے یاد رکھیے ایسی چیزوں کے اوپر جو عقیدے کی جو غیر واضح ہیں, کلیئر نہیں ہے, اس میں اختلاف ہوا اور پھر بہت ساری چیزیں انہوں نے بنا لی. لیکن اگر اس عقیدے میں وہ اس درجے پہنچ جاتے ہیں کہ وہ شرک ہو جاتا ہے, تو پھر تو ظاہر سی بات ہے 73 میں سے نکل کے مشرک ان کی صف میں چلے گا. آپ سمجھ رہے, یہ تو امت میں ہوں گے 73, تو ظاہر سی بات ہے ان کو چانس ہے جنت میں جانے کا. یہ چاہے تو جہنم میں جائیں گے, اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے, وہ خطا اور غلطی کے اوپر ہے, بٹ ان کو چانس ہے جنت میں جانے کا. لیکن یہ 73 سے ہٹ کے جو ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں, چونکہ وہ مشرک ہوں گے, کافر ہوں گے اور دیگر لوگ ہوں گے. اس بات کو آپ سمجھیے. بہت سارے لوگ سمجھتے 73 جو فرقے اس میں سے 72 جہنم میں اور ایک جنت میں, تو اس کا مطلب ہمیشہ نہیں, ہمیشہ جہنم میں نہیں چلیں گے. وہ ایسی کوئی خطائیں غلطیاں کر کے آئیں گے, سمجھ کی غلطی ہوں گی, عمل کی غلطی ہوں گی, سزا بھگتیں گے, نکل کر آئیں گے. لیکن امت کے اندر 73, یاد رکھیے 73 فرقے جو مشرک ہوں گے, کافر ہوں گے, منافق ہوں گے, وہ تو 73 میں نہیں ہے. وہ باہر ہے تو ان کا چانس ہے یا تو سزا بھگت کرائیں گے, یا تو پھر اللہ تعالیٰ اگر معاف کر دے کسی چیز کو, اس خطا کو, اس غلطی کو, تو سیدھے بھی جنت میں جا سکتے. یاد رکھیے. لیکن اول اس میں سے ایک فرقہ جو کامیاب ہوگا وہ یاد رکھیے وہ ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے پر صحابہ پر تھے وہ اس طریقے پہ ہوگا, وہ انشاءاللہ جس کامیاب ہوگا. مطلب وہ سب سے اول ہوگا جنت میں جانے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ بعد میں سزا بھگت کر یا اللہ کے رحم یا بخشش کو پا کر یہ لوگ بھی انشاءاللہ جنت میں آئیں گے, سوائے اس کے کہ شرک یا کفر کا اختیار کر لے, چونکہ مشرکوں کے لیے اور کافروں کے جنت حرام ہے. یاد رکھیے جہنم میں ان کا ٹھکانہ. 73 فرقے ہے تو اس میں 72 جو گمراہ ہیں, تو ان کو دعوت تو اصلاح کے ذریعے اپنا کام ہے حق پہ لانا ہے, یا اپنا کام ہے صرف جو صحیح فرقہ ناجیہ ہے اس کی دعوت تبلیغ مطلب تحقیق کے ذریعے معلوم کرنا اور اسی سے اسی کے ساتھ جڑے رہنا. خیر سوال کے 73 فرقوں میں جو 72 فرقے جو جہنم میں جائیں گے, جو گمراہ ہوں گے, اور ایک توحید پر ہوں گا, تو کیا وہ ایک توحید پر جو اس میں شامل ہو کے اس کی دعوت کو مان کے اس پہ عمل کرے, یا 72 کی اصلاح کرے؟ تو میں یہ کہوں گا وہ ایک فرقہ جو قرآن و سنت پر ہے, جس کو ہم کہیں گے جو اس طریقے پر ہے جس
طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑ کر گیا تھا، تو پہلے تو ہم اس طریقے پہ آ جائیں. اس طریقے پہ آنے کے بعد جو دیگر لوگ ہیں، یاد رکھیں، جو اس عقیدے پر نہیں، ان کو آپ دعوت دیتے رہیں. دونوں کام کرنا ہے، ہم کو بھی وہ طریقہ اپنانا ہے اور دیگر لوگوں کو جو اس طریقے پہ نہیں ان کو دعوت دے کر بلانا ہے. یاد رکھیں، مطلب ہم لوگ مطمئن نہیں کہ ہم لوگ اگر قرآن و سنت پہ آ گئے تو یہ ہمارے لیے کافی اور ہم اس پہ رہ جائیں گے، ہم کسی کو دعوت نہیں دیں گے. بلکہ ایک مومن کی خصوصیت اور اچھائی ہوتی ہے، جس چیز کو خیر اور اچھا سمجھتا ہے دوسروں میں اس کو عام کرتے رہتا ہے، اس کو بانٹتے رہتا ہے. تو لہٰذا ہم اس کو ایسا سمجھیں گے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑا تھا اس عقیدے پہ چلے جائیں گے، اور اس عقیدے پہ جانے کے بعد تمام لوگوں کو جو اس عقیدے پہ نہیں ہے ان کو دعوت و تبلیغ و اصلاح کرتے رہیں گے. سوائے اس کی کہ آپ یہ کہیں کہ میرا ڈر ہے کہ ان کو دعوت دینے کے چکر ہے میں ان جیسا ہو جاؤں، تو پھر میں یہ کہوں گا آپ دعوت نہ دیں. لیکن جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ جا کر ان کو بتا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، ایکسپلین کر سکتا ہے، ان کی اصلاح کر سکتا ہے، مناظروں کے ذریعے، مباحثوں کے ذریعے، سمجھو مناظرہ ان دا سینس کے دلائل کے ساتھ اپنی بات کو بتانا، تو بہرحال وہ کر سکتا ہے. لیکن کسی کو ڈر ہے نہیں، میں اپنے حد تک تو فالو کر سکتا ہوں، اگر جاؤں گا دعوت کے لیے تو میں اس میں امکانات ادھر چل جاؤں گا، تو وہ دعوت نہ دے، اپنے حد تک اس چیز کو جو قرآن و سنت کے مطابق اس کو مانتا. اسی سے ریلیٹڈ ہے بہت سے لوگ جو گمراہ فرقے ہیں ان میں اتحاد پیدا کرنے کے چکر میں توحید سے ہاتھ دھو دیتے یا پھر توحید بیان نہیں کرتے ان کے سامنے، یا بولتے آپ اس پہ خاموش رہو. تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اتحاد قائم کرنا ضروری ہے یا توحید کو پہلے واضح کرنا ضروری ہے؟ میں نے سوال کیا کہ جب گمراہ فرقوں کے ساتھ ہم ملتے ہیں تاکہ ہم اپنی اتحاد کو بتائیں، اس معاملے ہم توحید کو ان پر قائم کریں، ان کو بتائیں، یا پھر جیسا چل رہا تھا چلنے دیں، اور جس کے نتیجے ہماری توحید میں بھی کمزوری آ سکتی ہے، ہم بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلی چیز، اتحاد کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سماجی اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں یا ہم سیاسی اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اتحاد کے اندر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ اتحاد آپ مسلم اور غیر مسلم سب کے ساتھ مل کے قائم کر سکتے ہیں. سماجی اتحاد مطلب سماج کا غریب طبقہ سب لوگ مل کر حکومت کے سامنے اپنی بات رکھیں گے کہ یہ بات ہماری مانو. اب وہ طبقہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ سب کے مسائل ایک جیسے، سمجھ رہا، سب کی مشکلیں تکلیفیں ایک جیسی ہیں، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، کسی کے ساتھ بھی کرے. چونکہ یہاں ہم دین کے نام پہ نہیں جوڑتے ہیں، یہاں ایک سماجی اتحاد. اسی طرح سیاسی اتحاد کے نام پہ بھی ہم جڑ سکتے ہیں کہ بھائی سب لوگ مل کر کسی ایک کو ووٹ ڈالو، سب لوگ مل کر کسی ایک کینڈیڈیٹ کو جتا کے لاؤ جو ترقی کرے گا، پروگریس کرے گا، ڈیولپمنٹ کرے گا. تو یہ بھی ہے، یہاں ہم کوئی توحید عقیدے کی بات نہیں کرتے، تو یہ دینی بنیاد پہ نہیں ہے. تو اگر ایسے دنیاوی بنیاد پہ جو جتنے لوگ جڑتے ہیں اور اتحاد قائم کر کے کچھ دنیا کے فائدے اور بھلائی اٹھانا چاہتے ہیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن حقیقی اتحاد اگر مسلمان آپس میں قائم کرنا چاہتے ہیں، ریئل اتحاد، وہ صرف اور صرف عقیدے کی بنیاد پہ ہوں گے، یاد رکھیے، وہ توحید کی بنیاد. سمجھ رہا؟ تو آپ جو بات کر رہے جنرلی، جیسا کہ امت مسلمہ میں کوئی کسی نے جرم عام ہو رہا، ڈرگز عام ہو رہا، تو ہم لوگ بولتے سب جماعت اتحاد کرو، تو یہ سماجی اتحاد ہے ڈرگز کے خلاف. بھائی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا یا عوام پہ ظلم ہو رہا، ہم لوگ مل کے ایک اچھا کینڈیڈیٹ لائیں گے جو پروگریس کرے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو سکتا، تو یہ سیاسی اتحاد ہے، اس میں مسئلہ نہیں. ٹھیک، لیکن دینی اتحاد جب ہوگا یا حقیقی اتحاد، ریئل اتحاد تبھی ہو سکتا ہے امت میں جب وہ توحید کے بیسس پر قائم ہوگا. تو ابھی چھوٹے موٹے اتحاد جو چل رہے ہیں اس میں تو آپ کو ایسا ملنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ دینی بنیاد پہ کریں کہ سب مسلمانوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ آنا ہے اور دینی بنیاد پہ، تو وہ صرف اور صرف توحید کے بنیاد پہ ہی ہو سکتا ہے، دیگر کسی بھی بنیاد پر امت جڑ نہیں سکتی اور مل نہیں سکتی. صحابہ اتنے مختلف تھے اپنے مسائل میں، اتنے مختلف تھے اپنے معاملات میں، اتنے مختلف تھے اپنے سیاسی حالات میں، اتنے مختلف تھے اپنے سماجی حالات میں، اتنا سسٹم تھا اونچ نیچ کا ان کے پاس، عربی اور اجمی کا، فلاں فلاں فلاں، تمام چیزیں ختم ہو گئی جب وہ جو توحید کے اتحاد پہ اگر وہ پلیٹ فارم پہ آنے کے بعد سارے ان کے اختلاف دیگر چھوٹے چھوٹے بھی ختم ہو گئے، سیاسی بھی ختم ہو گئے، سماجی بھی ختم ہو گئے، سارے ختم ہو گئے توحید پہ آنے کے بعد. توحید اصل اتحاد. تو اگر مسلمان